بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المشترک والمؤولی، یہ فصل ہے مشترک اور مؤول کے بیان میں۔ مشترک کا لغوی معنی ہے جس میں شرکت کی جائے، جس کے اندر شرکت ہو جائے اسی کو مشترک بولتے ہیں۔ اور مؤول کا لغوی معنی ہے جسے پھیر دیا گیا ہو، لوٹا دیا گیا ہو، لوٹایا ہوا، پھیرا ہوا، اس کو مؤول ہے۔ یہ مؤول کا لغوی معنی ہے۔ اب مشترک کا اصطلاحی معنی یعنی مشترک کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آ رہی ہے کہ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق۔ مشترک وہ ہے جو دو مختلفۃ الحقائق معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو یا چند مختلفۃ الحقائق معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یعنی مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کو دو یا تو دو سے زائد ایسے معانی کے لیے بنایا گیا ہو، ایسے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معانی آپس میں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہو، ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو حقیقت کے اعتبار سے۔ جیسے حقیقت کے اعتبار سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک دوسرے سے الگ ہو۔ جیسے کیا نام ہے، انسان ہے ایک لفظ ہے نا، اور دوسرا لفظ ہے جانور، تو ایک انسان ہے اور ایک جانور ہے، ان دونوں کی حقیقتیں بالکل الگ ہیں۔ یا پھر جیسے ایک انسان ہے اور ایک ہے پتھر، تو ان دونوں کی حقیقتیں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، اور اسی کو بولتے ہیں مختلفۃ الحقائق۔ حقیقت دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو، یا آسان الفاظ میں اسے یہ کہہ لیتے ہیں کہ مطلب دونوں ایسے دو معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو دو معانی بالکل ایک دوسرے سے ایک دم الگ تھلگ ہوں۔ ٹھیک ہے، مثال آئے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مشترک کسے کہیں گے؟ مشترک ایسے لفظ کو کہیں گے جس لفظ کے دو یا دو سے زائد معنی ہوں، اور وہ دو یا دو سے زائد جو معانی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہوں، ہے نا، یعنی ایک طرح کے نہ ہوں، دونوں ایک دوسرے سے ایک دم الگ ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ لفظ جاریہ ہے۔ لفظ جاریہ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اس کا باندی یعنی کنیز، اور دوسرا معنی ہے کشتی۔ تو کنیز جو ہوتی ہے ایک لڑکی، ایک انسان ہوتی ہے، اور کشتی جو ہے یہ ایک بے جان چیز ہے، تو ایک دوسرے سے بالکل الگ معنی ہے۔ تو جو لفظ جاریہ ہے جس کے یہ دونوں معنی ہیں، اس لفظ جاریہ کو مشترک کہیں گے، کیونکہ لفظ جاریہ کے اندر یہ دونوں معنی جو ہے شریک ہو رہے ہیں، ہے نا۔ لفظ جاریہ ان دونوں معانی کے لیے بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، اور یہ دو معانی جو ہے حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہیں، اس لیے یہ لفظ جاریہ ہوگا مشترک۔ ٹھیک ہے، تو مشترک اس کو کہیں گے جو دو یا دو سے زیادہ ایسے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معانی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوں، حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ مثالہ قولنا فإن جاریۃ فإنہا تتناول الامۃ والسفینۃ۔ اس کی مثال ہمارا یہ قول ہے جاریہ، ہمارا قول جاریہ ہے کیونکہ یہ باندی اور کشتی دونوں کو شامل ہے۔ یعنی مشترک کی مثال لفظ جاریہ ہے، کیونکہ لفظ جاریہ کا معنی کشتی بھی ہے اور لفظ جاریہ کا معنی کنیز بھی ہے، باندی بھی ہے، کنیز شرعی۔ تو جب یہ دونوں معنی ہو، یہ دونوں معنی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، تو لفظ جاریہ بول کر اس سے کیا نام ہے کشتی بھی مراد لی جا سکتی ہے نا، اور لفظ جاریہ بول کر کے باندی بھی مراد لی جا سکتی ہے، دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، تو پھر لفظ جاریہ کیا ہوا؟ مشترک ہوا۔ ٹھیک ہے، والمشتری فإنہ یتناول قابل عقد البیع وکوکب السماء۔ اور ہمارا قول المشتری ہے کیونکہ یہ عقد بیع کو قبول کرنے والے کو بھی شامل ہے اور آسمان کے ستارے کو بھی شامل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دوسری مثال مشترک کی یہ دی ہے کہ دوسری مثال لفظ مشترک کی المشتری ہے۔ المشتری یہ بھی مشترک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی عقد بیع کو قبول کرنے والا بھی ہے، یعنی خریدنے والا ہے۔ جب خرید و فروخت ہوتی ہے نا،
میں اگر جاؤں کسی دکان پہ کچھ خریدنے کے لیے، ہے نا، تو جو خرید و فروخت ہوگی تو جو خریدنے والا ہوگا اس کو مشتری کہا جاتا ہے. تو مشتری کا معنی خریدنے والا بھی ہوتا ہے، اور مشتری ایک ستارے کا نام بھی ہے. جو ستارے ہیں خلا میں، ان میں سے ایک ستارے کا نام کوكب ہے، وہ مشتری ہے. تو مشتری کے دو معنی ہوئے، ایک خریدنے والا اور دوسرا ایک ستارہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ہے نا. تو لفظ مشتری جو ہوگا یہ مشترک ہوگا ان دو معانی کے درمیان میں، یعنی یہ دو معانی اس میں شریک ہیں. یہ دوسری مثال ہو گئی مشترک کی. تیسری مثال وقولنا بائن فإنه يحتمل البین والبیان، اور ہمارا قول لفظ بائن، ہمارا قول بائن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بین اور بیان یعنی فرقت اور ظہور دونوں کا احتمال رکھتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ لفظ مشترک کی تیسری مثال جو ہے لفظ بائن ہے، یعنی بائن بھی مشترک ہے. کیوں؟ کیونکہ بائن کا ایک معنی ہوتا ہے جدا، یعنی جو جدا ہو، اور بائن کا دوسرا معنی واضح بھی ہوتا ہے، یعنی جو واضح ہو، جو کھلا ہوا ہو، روشن ہو، ہے نا، ظاہر ہو، اس کو بھی کیا نام ہے بائن کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بائن البین مصدر سے بھی نکلتا ہے، اور البین کا معنی ہوتا ہے جدائیگی، جدا ہونا، اور بائن ہی اس میں فاعل جو ہے یہ بیان سے بھی آتا ہے، اور بیان کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. تو لفظ بائن کے دو معنی ہوں گے، ایک جدا اور دوسرا ظاہر، لہذا لفظ بائن دو معنی میں مشترک ہوا. تو یہ مشترک کی مثالیں تھیں. مشترک اس لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوں، اور وہ معنی آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوں، ہے نا، تو اس لفظ کو کہیں گے مشترک. اس کی تین مثالیں گزر گئی. ٹھیک ہے. مؤول کی تعریف ابھی آئی بھی نہیں ہے اور ابھی آئے گی بھی نہیں، جب اس کا بیان ہو جائے گا. ابھی مؤول کی تعریف آگے آئے گی. ٹھیک ہے. ابھی مشترک کی تعریف اور اس کی تین مثالیں ہو گئی. اب مشترک کا حکم بیان کریں گے کہ اگر کہیں پہ قرآن کریم کے اندر کہیں اگر لفظ مشترک آیا، مشترک لفظ آیا کہ اس کے دو معنی ہوئے، دو سے زائد معنی ہوئے، تو پھر اس پر ہم عمل کیسے کریں گے، ہے نا، کیونکہ اتنے سارے معنی ہیں تو ہم کون سا معنی مراد لیں، اور پھر کیا کہیں پہ کوئی سا بھی معنی مراد لے سکتے ہیں، یا پھر ہر جگہ ایک ہی معنی مراد ہوگا، یا پھر اس کی کیا مطلب کیا حکم ہے اس کا، اس کو بیان کر رہے ہیں یہاں سے. تو فرماتے ہیں وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادم به سقط اعتبار ارادت غیرہ. مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب اس کے ایک معنی کا مراد ہونا متعین ہو جائے تو دوسرے کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشترک کے چونکہ ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جب مشترک کا لفظ آئے گا تو ہمیں کون سا معنی مراد لینا ہے، پھر یہ سوچنا پڑے گا کون سا معنی مراد لینا ہے. تو اگر غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ یہ معنی مراد ہے تو پھر وہی متعین ہو جائے گا. یعنی جب بھی اس خاص آیت یا خاص حدیث جہاں پہ وہ مشترک لفظ آیا ہے، جب بھی اس کو ہم پڑھیں گے یا جب بھی اس سے استدلال کریں گے تو اس میں جو لفظ مشترک آیا ہے اس سے وہی معنی مراد لیا جائے گا جو ایک مرتبہ مراد لیا جا چکا ہے، وہی مراد ہوگا، یعنی وہ متعین ہو جائے گا. مشترک کا حکم کیا ہے؟ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس کے چند معنی میں سے جس ایک معنی کا مراد ہونا متعین ہو جائے تو اب دوسرے معنی کا مراد لینا یہ غیر معتبر ہو جائے گا. یعنی اب دوسرے معنی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ اس کا دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا یہی معنی ہے. ٹھیک ہے. مثال سے سمجھیں، جیسے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو پیچھے حیض اور طہور والی مثال آئی تھی، اس کے اندر لفظ طہور کے دو معنی تھے. حیض، وہ لفظ قروء کے دو معنی تھے، حیض اور طہور. تو حیض بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی اور طہور بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. تو اب وہ لفظ ہوا مشترک، ہے نا، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں، دونوں بالکل الگ ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ ہوا مشترک. اب اس سے کون سا معنی مراد لیں گے؟ تو ہم نے جب غور و فکر کیا، دلائل دیکھے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر اس سے حیض مراد ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس سے حیض کا مراد ہونا متعین ہو گیا. اب کبھی ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کبھی آگے چل کر کے اسی ہم آیت سے ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں پہ قروء سے جو ہے طہور مراد ہے.
یعنی کبھی ہم اس آیت میں قروص طہور مراد نہیں لے سکتے اب کبھی بھی. جب ایک مرتبہ حیض اس سے مراد لے لیا تو اب اس کی وہی مراد متعین ہو گئی ہے، اس کا وہی معنی متعین ہو گیا ہے نا. اب دوسرا معنی اس کا مراد نہیں لیا جا سکتا ہے. یہی ہے مشترک کا حکم کہ جب مشترک کا ایک معنی مراد ہونا متعین ہو جائے کہ ہاں اس لفظ مشترک سے یہاں پر یہی معنی مراد ہے، تو اب اس سے وہی معنی مراد ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ جب ہم اس کو پڑھیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں اس سے یہ والا معنی مراد نہیں ہے، یہ دوسرا والا معنی مراد ہے نا. یا جب ہماری مرضی کرے پہلا معنی مراد لے لیں، جب مرضی کرے دوسرا معنی مراد لے لیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کو کہا جاتا ہے عموم مشترک. عموم مشترک کا مطلب یہ ہے کہ مشترک کا جو ایک لفظ ہے اس کے جس معنی کو جب چاہیں وہ مراد لے لیں، اس کو کہتے ہیں عموم مشترک. یا پھر یہ کہ اگر مشترک لفظ کے دو یا دو سے زائد معنی ہیں تو سب معنی کو ہم مراد لے لیں، ہے نا. اس کو کہتے ہیں عموم مشترک. کیونکہ عموم کا مطلب ہے شامل ہونا، تو مطلب کیا ہوا کہ مشترک جو ہے اپنے سب معنی کو شامل ہے نا. یعنی جیسے مثال کے طور پہ مشترک کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ مشترک سے دونوں معنی مراد ہے تو پھر یہ عموم مشترک ہوگا کہ مشترک اپنے دونوں معنی کو شامل ہے. ٹھیک. تو یہ جو عموم مشترک ہے وہ ہمارے یہاں ناجائز ہے، احناف کے یہاں عموم مشترک ناجائز ہے. یعنی مشترک کا اپنے سب معنی کو یا ایک سے زیادہ معنی کو شامل ہونا یہ ناجائز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں پر مشترک لفظ سے دونوں معنی مراد لے لیں، یا دو سے زیادہ جو معنی ہے وہ سب مراد لے لیں، یا ایک مرتبہ کچھ معنی مراد لیں دوسری مرتبہ کچھ مراد لیں. یہ سب عموم مشترک کے اندر آتا ہے اور یہ سب ناجائز ہے احناف کے یہاں. لیکن امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ عموم مشترک جائز ہے. ان کے ہاں عموم مشترک جائز ہے، لیکن وہاں پر جائز ہے جہاں پر مشترک کے معانی کے درمیان میں تضاد نہ ہو. تضاد کا مطلب کہ ایک دوسرے کی ضد ہونا ہے نا. جیسے ٹھنڈا اور گرم یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. پانی یا تو ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا ہے نا. دونوں تو نہیں ہو سکتا ہے ایک ساتھ کہ کیا نام ہے ٹھنڈا بھی ہو اور گرم بھی ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. تو ٹھنڈا اور گرم ہونا یہ ایک کیا نام ہے متضاد چیز ہے. تو جب ایسا معنی نہ ہو ہے نا، دونوں معنی ایک دوسرے کے متضاد ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، جب مشترک لفظ کا ایسا معنی نہ ہو تو پھر ان معنی کا اجتماع یہ ممکن ہے امام شافعی کے نزدیک. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے دی ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. ٹھیک ہے. اس کا میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں. اس کے اندر یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ زمین اور آسمانیں ہیں سب سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ چاند و سورج ہو، ستارے ہو ہے نا، جانور ہو یا انسان، سب سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اب دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ سب سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے سجدے کا کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کرنا اس کی تعظیم کے لیے، یہ ایک سجدے کا معنی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھنا، یہ سجدے کا دوسرا معنی ہے. تو لفظ یسجدو جو ہے سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ کرنا یہ دو معنی میں مشترک ہے. تو یسجدو کے دو معنی ہوں گے کہ سجدہ کرتے ہیں یعنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دو معنی ہوئے. اور اس آیت کریمہ میں انسانوں کا بھی ذکر ہے اور چاند و سورج کا بھی ذکر ہے، جانوروں کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. انسان تو سجدہ کرتے ہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، اور جو جانور وغیرہ ہو گئے یا پھر یہ کہ چاند و سورج ہو گئے، ان کے تو جسمانی اعضاء ہی نہیں ہیں، تو یہ سجدہ کرتے ہیں اس طرح کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل ظاہر کرتے ہیں، اس کی شان کے آگے حقیر ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ان کا سجدہ ہے. ٹھیک. تو اب امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے کہا کہ یہاں پر چونکہ چاند و سورج بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، دونوں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو لفظ یسجدو ہے اس سے دونوں معنی مراد ہیں، تاکہ یہ ثابت ہو کہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، یعنی چاند و سورج بھی سجدہ کرتے ہیں، انسان بھی سجدہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر اس سے یہ معنی مراد لے لیں یسجدو سے کہ پیشانی زمین پر رکھنا، تو پھر یہ صرف انسانوں کو شامل ہوگا. پھر جو اس میں چاند و سورج کا ذکر آیا ہے وہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اس سب سے نکل جائیں گے کیونکہ ان کی پیشانی ہی نہیں ہے، وہ پیشانی رکھ کر کچھ وہ سجدہ کرتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو لفظ یسجدو ہے اس کے دونوں معانی ہیں، یعنی یہاں پر یسجدو کے دونوں معنی استعمال ہوئے، دونوں معنی میں لفظ یسجدو استعمال ہوا ہے. کیونکہ یسجدو کا معنی یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ پیشانی رکھ کر رکھتے ہیں زمین پر،
اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حقیر ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جو چاند و سورج بھی اس کے اندر آئے ہیں، اس کا فاعل جو ہے چاند اور سورج بھی ہے، اور چاند و سورج جو زمین پر جو ہے پیشانی نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کرتے ہیں، اور انسان کا بھی اس میں ذکر ہے، اور انسان اپنی پیشانی رکھتا ہے، تو دونوں کا ذکر ہے، دونوں کے سجدے کا، اور دونوں کے سجدے الگ الگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسجدو سے یہاں پر دونوں معنی مراد ہے نا، کہ چاند و سورج سجدہ کرتے ہیں اس طرح کہ اپنے آپ کو حقیر ظاہر کرتے ہیں، اور انسان سجدہ کرتے ہیں اس طرح کہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، ٹھیک؟ تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہوئے، تو اور یہ دونوں معنی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، ہے نا، ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہیں، بلکہ دونوں کے اندر جو ہے سجدہ کرنے کا معنی ہے، اس وجہ سے یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، یعنی یہاں پر عموم مشترک جائز ہے، جیسے یہاں پر جائز ہے ویسے ہی ہر وہ جگہ جہاں پر دونوں معنی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہوں، ہر وہ جگہ، ہر اس جگہ پر عموم مشترک جائز ہوگا، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یسجدو کا یہاں پر جو معنی ہے نا، وہ یسجدو کا معنی پیشانی زمین پر رکھنا یہ نہیں ہے، بلکہ یسجدو کا معنی ہے انقیاد، یعنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر ظاہر کرنا۔ اب وہ یہ جو انقیاد ہے نا، یہ اس پر بھی بولا جا سکتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے اس کی تعظیم کے لیے حقیر ظاہر کریں، اس کے اندر بھی انقیاد کا معنی ہے نا، یعنی اپنے آپ کو حقیر ظاہر کرنا، اور کیا نام ہے پیشانی زمین پر رکھنا، اس کے اندر بھی انقیاد کا معنی ہے، کیونکہ پیشانی زمین پر کسی کے آگے اگر رکھی جائے گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر ظاہر کر رہا ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو ہم اپنے آگے بڑا سمجھیں گے تبھی تو ہم اس کے سامنے جھکیں گے، اپنی پیشانی زمین پر رکھیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو حقیر، اپنے آپ کو کسی کے سامنے حقیر سمجھنے کا معنی ہے، یہ دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، دونوں سجدوں کے اندر، اور یہی یہاں پر مراد ہے۔ تو مطلب یہاں لفظ جو یسجدو ہے اس سے دو معنی مراد نہیں ہے، اس سے معنی ایک ہی مراد ہے، ہاں اس معنی کے دو افراد ہیں، ٹھیک؟ اس سے معنی یہی مراد ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر ظاہر کریں، ہاں حقیر ظاہر کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، یعنی اس کے افراد دو ہیں، یہ دو چیزوں پر صادق آتا ہے، اپنے آپ کو حقیر ظاہر کرنا کسی کے سامنے، یہ دو چیزوں پر صادق آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہی جو چاند و سورج جانور وغیرہ کرتے ہیں، ہے نا، اور دوسرا یہ کہ جو انسان سجدہ کرتا ہے تو اس پر بھی اپنے آپ کو حقیر ظاہر کرنا یہ صادق آتا ہے۔ تو یہاں پر معنی ایک ہے لیکن اس معنی کا مصداق دو ہیں، دو لوگوں پر وہ معنی صادق آتا ہے، دو طرح کے سجدوں پر وہ معنی صادق آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لفظ مشترک اور یہاں پر مشترک کے دونوں معنی مراد ہے، بلکہ اس سے ایک ہی معنی مراد ہے، اور وہ ایک معنی شامل بہت سے چیزوں کو ہے، انسانوں کو بھی شامل ہے اور چاند و سورج وغیرہ ان کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا جواب ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں عموم مشترک ناجائز ہے، یعنی مشترک کے جتنے معنی ہیں ان سب کو مراد لینا یا ان میں سے ایک سے زیادہ معنی کو مراد لینا، یہ ہمارے یہاں ناجائز ہے۔ دیکھیں، وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْحَيْضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ عَلَى الطُّهْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے اس پر اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ لفظ قروء جو کتاب اللہ کے اندر مذکور ہے وہ یا تو حیض پر محمول ہے جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، یا پھر طہور پر محمول ہے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مشترک کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے، مشترک کا ایک معنی جب مراد ہو جائے تو پھر وہی متعین ہو جاتا ہے، دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے احناف اور شوافع کا اس پر اتفاق ہے کہ جو لفظ قروء ہے اس سے ایک ہی معنی مراد ہے، یا تو اس سے طہور مراد ہے یا حیض مراد ہے، دونوں مراد نہیں ہیں، ہے نا، کیونکہ دونوں مراد نہیں ہو سکتے ہیں، اور دونوں مراد اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ لفظ مشترک ہے، اور مشترک کے دونوں معنی بیک وقت ایک نص میں دونوں معنی مراد نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہاں پر حیض مراد ہے، اور جب ہم نے کہا کہ حیض مراد ہے تو پھر ہم ہر جگہ ہر مرتبہ جب بھی اس سے استدلال کریں گے تو وہاں پر لفظ قروء کا معنی حیض ہی کریں گے، ہے نا، حیض ہی کرتے ہیں۔ اور امام شافعی نے کہا کہ یہاں اس سے طہور مراد ہے، تو وہ جب بھی اس سے استدلال کرتے ہیں
تو اس کو طہور کے معنی میں ہی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایک مرتبہ اس کو حیض کے معنی میں لے لیا، دوسری مرتبہ طہور کے معنی میں لے لیا، ایسا نہیں کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے کیونکہ مشترک میں عموم جائز نہیں ہوتا ہے. ایک معنی جب اس کا ایک مراد جب متعین ہو جائے تو پھر وہی متعین ہو جاتی ہے، اب دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے اس سے. تو جب حیض معنی مراد لینا ہم نے متعین کر دیا تو اب جب بھی اس سے استدلال کریں گے، جب بھی اس کو پڑھیں گے تو اس سے وہی مراد لیں گے، ہم طہر مراد نہیں لیں گے کبھی بھی. ایسے ہی امام شافعی جو ہے اس سے یا شوافع جب بھی اس سے استدلال کریں گے تو اس کو طہور کے معنی میں ہی لیں گے، حیض کے معنی میں نہیں لیں گے. ٹھیک جی فرمائیں. وقال محمد علیہ الرحمۃ اذا اوصى لموالی بنی فلان ولبنی فلان موال من اعلی و موال من اسفل فمات بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان. اور امام محمد علیہ رحمۃ و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص نے بنی فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی اور بنی فلاں کے کچھ موالی اعلیٰ ہیں اور کچھ موالی اسفل ہیں، پھر وہ مر گیا وصیت کرنے والا، تو وصیت دونوں کے فریقوں کے حق میں باطل ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کا جمع کرنا محال ہے اور کوئی مرجح موجود نہیں ہے. رجحان یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی مرجح موجود نہیں ہے. یہ مشترک کی ایک مثال ایک مسئلے سے دے رہے ہیں، ہے نا، اور مشترک کے حکم کو واضح کر رہے ہیں. گویا مشترک کا حکم بیان کیا نا کہ جب ایک مراد متعین ہو جائے تو پھر وہی مراد ہوگا، دوسرا معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے نا. تو مشترک کا یہاں پر اور یہ بتایا نا کہ مشترک سے دونوں معنی کہیں پر بھی مراد نہیں ہوں گے، ہے نا، یعنی مشترک کے اندر عموم جائز نہیں ہے. تو اسی کی ایک مثال دے رہے ہیں، ایک مسئلے سے اس مثال کو اس حکم کو واضح کر رہے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ مولا لفظ ایک ہے مولا، اس کی جمع آتی ہے موالی. تو مولا کا معنی ہوتا ہے آقا، ٹھیک ہے، جس نے کسی غلام کو خریدا تو اس غلام کا وہ مولا ہوا. جیسے زید نے عمرو کو خریدا، ٹھیک ہے، تو زید عمرو کا مولا ہوا. ٹھیک ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو آزاد کیا ہے نا، کسی نے اگر کسی کو آزاد کیا تو آزاد کرنے والے کے لیے وہ آزاد کیا ہوا مولا ہوگا. مثال کے طور پہ زید نے پہلے عمرو کو خریدا تو زید عمرو کا مولا ہوا، لیکن پھر زید نے عمرو کو آزاد کر دیا تو جو عمرو ہے وہ زید کا مولا ہوا. ٹھیک ہے، تو مولا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو آقا اور دوسرا آزاد کیا ہوا غلام. یہ دو معنی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مرتے وقت یہ کہا کہ فلاں شخص کے جو موالی ہیں، یعنی ان کے جو مولا ہیں، ان لوگوں کے لیے میں نے اپنے اتنے مال کی وصیت کر دی، ان کو اتنے مال میرے مال میں سے اتنا دے دینا. ٹھیک ہے، اب جس فلاں کے لیے اس نے وصیت کی ہے اس فلاں کے کچھ مولائے اعلیٰ بھی ہیں، یعنی اس کے کچھ آقا ہے، اور کچھ اس کے مولائے اسفل ہیں، یعنی کہ کچھ اس کے آزاد کردہ غلام ہیں. تو پھر ایسی صورت میں جو اس کی وصیت ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی؟ ٹھیک ہے، پھر سے سمجھا دیتا ہوں. جیسے کسی نے زید ہے ایک شخص، ٹھیک ہے، اب زید نے یہ کہا، ایک شخص ہے عمرو، ٹھیک ہے، اور عمرو کے کچھ آقا رہ چکے ہیں، ان کو ایک نمبر سے یاد کر لیتے ہیں، 1 2 3. مان لیجیے اس کے 3 آقا تھے پہلے، اب نہیں ہیں، پہلے اس کے 3 آقا رہ چکے ہیں، 3 لوگوں کا وہ غلام رہ چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر عمرو جو ہے وہ آزاد ہو گیا، اور پھر عمرو نے خود اپنے غلام رکھے 3 4 غلام، پھر ان تینوں کو اس نے آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب جو عمرو ہے اس کے 3 اوپر کے آقا ہوئے جنہوں نے اس کو خریدا تھا اور پھر آزاد کیا تھا، اور 3 نیچے کے اس کے مولا ہوئے جن کو عمرو نے آزاد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے اسے خریدا تھا ان کو مولائے اعلیٰ کہیں گے، اور جن کو اس نے آزاد کیا ان کو مولائے اسفل کہیں گے. ٹھیک، اب زید نے جو ہے وہ کہا کہ عمرو جو ہے نا، عمرو کے مولاؤں کے لیے میں نے اپنے اتنے مال کی وصیت کر دی. ٹھیک ہے، تو یعنی ان کو عمرو کے مولاؤں کو میرا اتنا مال دے دینا. تو اب مولا لفظ دونوں میں مشترک ہے. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کی مراد یہ ہو کہ عمرو کو جن لوگوں نے آزاد کیا تھا نا ان لوگوں کو یہ مال دینا ہے، ان لوگوں کے لیے میں نے اتنے مال کی وصیت کی.
اور اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زید نے یہ مراد لیا ہو کہ عمرو نے جن لوگوں کو آزاد کیا ہے نا ان لوگوں کو میرا اتنا مال دے دینا. تو اب یہ دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک, تو کیا ہوا, یہ مشترک ہو گیا. یہ لفظ مولا کے مشترک ہونے کی وجہ سے یہ وصیت جو ہے وہ مشترک ہو گئی ان دونوں میں. تو اب لفظ مولا مشترک ہے. اب مشترک میں کیا ہے, عموم جائز نہیں ہے, یعنی دونوں معنی مراد لینا یہ جائز نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ زید نے جو وصیت کی ہے نا اس نے بیان نہیں کیا یہ واضح کرنے سے پہلے کہ مطلب اس سے مراد میری کیا ہے نا. زید نے یہ ابھی تک بتایا نہیں تھا کہ مولا سے میری کیا مراد ہے, کن مولاؤں کو دینا ہے, اوپر والوں کو یا نیچے والے کو, اور اس سے پہلے ہی وہ مر گیا. ٹھیک ہے, اب مر گیا وہ. تو اب جب مر گیا تو اب جب وصیت دینے کی باری آئی, اس کے مال میں سے ان کو دینے کی باری آئی, تو اب پھر کس کو دیا جائے گا, کیا اوپر والوں کو دیا جائے گا یا نیچے والوں کو دیا جائے گا, کیونکہ مولا یہ دونوں میں مشترک ہے. اوپر والے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں اور نیچے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں, آزاد کرنے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور آزاد کیے ہوئے بھی مراد ہو سکتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ چونکہ مشترک میں عموم جائز نہیں ہے, یعنی دونوں کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے, اوپر والوں کو اور نیچے والوں کو. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ چلو دونوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی اس نے وصیت کی ہے تو 50,000 اوپر والے کے آقاؤں کو دے دیتے ہیں اور 50,000 آزاد ہونے والوں کو, نیچے والوں کو دے دیتے ہیں, ہے نا. تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ مشترک میں عموم جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسی جو مولا اس نے کہا ہے اسی سے اوپر والے بھی مراد ہوں اور اسی سے نیچے والے بھی مراد ہوں, کیونکہ یہ 2 معانی ہوئے اور دونوں معانی ایک ساتھ مراد نہیں ہو سکتے ہیں, ایک ہی مراد ہوگا. ٹھیک ہے, تو دونوں کو تو نہیں دے سکتے ہیں. اب کسی ایک کو دے سکتے ہیں کہ نہیں, تو کسی ایک کو دینے کے لیے کوئی دلیل چاہیے, ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زید نے ہو سکتا ہے کہ اوپر والوں کو مراد لیا ہو, لیکن یہ کوئی ضروری تھوڑی ہو سکتا ہے اس نے نیچے والوں کو مراد لیا ہو. تو جب کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی مرجح نہیں ہے, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ اس سے اوپر والے مراد ہیں یا نیچے والے مراد ہیں, تو پھر ایسی صورت میں وہ وصیت باطل ہو جائے گی. کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ اوپر والوں کو ملے گا نہ نیچے والوں کو ملے گا, ہے نا. کیونکہ دونوں کو تو دے نہیں سکتے ہیں, کیونکہ عموم مشترک ناجائز ہے. دونوں کو دیں گے تو مشترک میں عموم ہو جائے گا اور یہ ناجائز ہے, اس لیے دونوں کو نہیں دے سکتے ہیں. اور کسی ایک کو بھی نہیں دے سکتے ہیں. کسی ایک کو اس وجہ سے نہیں دے سکتے ہیں کہ جس ایک کو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہاں اسی کو دینا ہے نا. کیونکہ زید تو مر چکا ہے, کس کو دینا تھا اس نے بتایا نہیں, اور کوئی ایسی وجہ ہے بھی نہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں اس کو دینا تھا, ان کو نہیں دینا تھا, ان کو دینا تھا. تو جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر اگر آپ ایک کو دے دیں گے دوسرے کو محروم کر دیں گے تو یہ تو درست نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے جس کو آپ نے دیا ہو اس کو نہ دینا ہو, دوسرے کو دینا ہو, تو اس وجہ سے کسی کو نہیں دی جائے گی وصیت, باطل ہو جائے گی وصیت. ٹھیک, تو یہی ہے. ہاں, اسی کو بیان کیا بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین, دونوں فریقوں کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی. یعنی اوپر والوں کے لیے بھی وصیت باطل ہو جائے گی, نیچے والوں کے لیے بھی وصیت باطل ہو جائے گی, کسی کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ لاستحالۃ الجمع بینہما, دونوں کے درمیان میں دونوں کو جمع کرنے کے محال ہونے کی وجہ سے. دونوں کو جمع کرنا محال کیوں ہے؟ کیونکہ عموم مشترک ناجائز ہے نا. دونوں کو جمع کرنا مطلب وصیت میں دونوں کو جمع کر لینا, دونوں کو مال دے دینا, ہے نا, یہ ہے دونوں کو جمع کرنا. تو یہ بھی محال ہے. وہ آدمی رجحان, اور کوئی رجحان موجود نہیں ہے, یعنی کوئی مرجح موجود نہیں ہے, کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو بتائے کہ ہاں اوپر والا زیادہ حقدار ہے, نیچے والا زیادہ حقدار نہیں ہے, یا پھر نیچے والا زیادہ حقدار ہے, اوپر والا زیادہ حقدار نہیں ہے نا. تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, اس وجہ سے دونوں میں سے کسی کو نہیں دیں گے, وصیت باطل ہو جائے گی. یہ مشترک کی پہلی مثال تھی اس کے حکم کی کہ مشترک میں عموم جائز نہیں ہوتا ہے نا. اس کی پہلی مثال تھی. دوسری مثال, وقال ابو حنیفۃ علیہ الرحمۃ اذا قال لزوجته انت علی مثل امی لا يكون مظاہرا لان اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ فلا يترجح جہۃ الحرمۃ الا بالنیۃ. اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی علیہ مثل امی, کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے, تو وہ مظاہر نہیں ہوگا, زہار کرنے والا نہیں ہوگا. لأن اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ, کیونکہ لفظ مثل یہ مشترک ہے کرامت اور حرمت کے درمیان.
اس سے کرامت بھی مراد ہو سکتی ہے اور حرمت بھی مراد ہو سکتی ہے، دونوں کے درمیان یہ مشترک ہے۔ فلا یتوجہ جہت الحرمت الا بالنیت، لہٰذا حرمت کی جہت بغیر نیت کے راجح نہیں ہوگی، نیت سے ہی وہ راجح ہوگی۔ ٹھیک، مطلب اس کا کیا ہوا؟ پہلے یہ سمجھ لیں زہار ہوتا کیا ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا، شاید اب بھی ہو، کہ لوگ اپنی بیوی کو ایسے الفاظ سے اپنی ماں بہن یا پھر جو ان کے لیے حرام ہوتی ہیں، یعنی جن سے یہ نکاح نہیں کرتے تھے، ان سے تشبیہ دے دیتے تھے، اور ایسی صورت میں جب ایسا کرتے تھے نا تو بیوی، مطلب اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو وہ طلاق سمجھتے تھے اس کو، کہ اب بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں کبھی بھی، ہے نا، اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا پہلے۔ پھر جب اسلام آیا تو اس کے احکام آئے، اور پھر حکم یہ آیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ، یعنی جو عورتیں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے اگر تشبیہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کے لیے حرام ہوگی، لیکن یعنی اس کے لیے اس سے قربت کرنا حرام ہوگا تب تک جب تک کہ وہ زہار کا کفارہ نہ ادا کر دے۔ اس میں کفارہ ادا کرنا ہے، یعنی غلام آزاد کرنا ہے، اور یا پھر یہ کہ روزے رکھنا ہے، 60 روزے مسلسل، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ کہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ انت علیہ کظہر امی، یا یہ کہہ دیا کہ انت علیہ حرام مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے نا، تو ایسی صورت میں اب وہ بیوی سے قربت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کر دے، یا پھر یہ کہ مسلسل 60 دن روزے رکھ لے، یا پھر یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تب تک جو ہے وہ کیا نام ہے، بیوی سے قربت کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو زہار کہتے ہیں، کہ کوئی اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ میں سے کسی ایک سے تشبیہ دے دے، یعنی ان عورتوں سے تشبیہ دے دے جو عورتیں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام، ان میں سے کسی سے تشبیہ دے دے، تو اس کو بولتے ہیں زہار۔ ٹھیک، ایسا کرنے والے شوہر کو مظاہر کہتے ہیں۔ اب مسئلہ دیکھیں، امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یہ نہیں کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، یہ کہا صرف کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ ٹھیک، تو کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والا مظاہر نہیں ہوگا، یعنی زہار کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی اس جملے سے زہار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ لأن اللفظ مشترک بین الکرامت والحرمت، کیونکہ جو مثل کہا ہے نا، یہ مثل مشترک ہے کرامت اور حرمت کے درمیان، مطلب اس کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہی لائق عزت ہے، لائق تعظیم ہے، کہ جس طرح میرے اوپر اپنی ماں کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے تیری تعظیم کرنا بھی ضروری ہے، یا جس طرح میں اپنی ماں کی تعظیم کرتا ہوں ویسے ہی تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے تعظیم والے الفاظ سے زہار نہیں ہوتا ہے، زہار ہوتا ہے حرمت والے الفاظ سے، یعنی اگر اس کا ارادہ حرام کرنا ہے تو، یعنی حرام کرنے والے الفاظ اس نے کہیں تو حرام ہوتی ہے عورت۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کہا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہی باعزت ہے، باکرامت ہے، تو وہ عورت حرام نہیں ہوگی بالاتفاق سب کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں تو یہ مشترک ہوا لفظ مثل، اور جب مشترک ہے تو پھر اس سے جو ہے دونوں معنی تو مراد نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی کرامت اور حرمت دونوں کے اعتبار سے ماں کی طرح ہونا یہ تو مراد ہوگا نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہی مراد ہوگا۔ تو جب تک ہمیں اس کی مراد کا پتہ نہیں چلے گا تب تک اس پہ زہار کا حکم نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس نے نیت یہ کی ہو زہار کی تو زہار ہو جائے گا، کیونکہ وہ دلیل مل گئی، وہ عموم مشترک، یعنی مشترک کے جو معنی ہیں ان میں سے ایک معنی کے راجح ہونے کی، ایک معنی کے زیادہ کیا نام ہے بہتر، زیادہ مراد ہونے کی، ہے نا، ایک معنی کے مراد ہونے کی دلیل مل گئی ہے، نیت کا ہونا یہ دلیل ہے کہ اس سے یہی مراد ہے نا، تو ایک معنی کے مراد ہونے کی دلیل مل گئی تو ایسی صورت میں اس کا زہار متعین ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نیت جو ہے کچھ بھی نہیں کی، یا نیت جو ہے اس نے عزت کرامت کی تھی، تو ایسی صورت میں اس سے زہار نہیں ہوگا، ہے نا، کیونکہ اگر اس نے نیت کی تھی کرامت کی
تو کرامت کی جہت راجح ہوگی، یعنی اس سے پھر مراد کرامت ہوگی، تو پھر دوسرا معنی مراد نہیں ہوگا کیونکہ مشترک میں عموم نہیں ہے، ایک ہی معنی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نیت نہیں کی تھی تو پھر دونوں مراد ہو نہیں سکتے ہیں، اور کسی ایک کو مراد لینے کے لیے دلیل چاہیے اور دلیل ہے نہیں، تو وہ اس کا قول لغو ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، ہے نا۔ یعنی اسے پوچھا جائے گا پہلے کہ تو نے اس سے نیت، تیری نیت کیا ہے اس سے؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میری نیت جو ہے زہار کی تھی تو زہار ہو جائے گی، اور اگر یہ کہہ دے کہ میری نیت جو ہے کرامت کی تھی تو پھر اس میں زہار نہیں ہوگا، یا یہ کہہ دے کہ میری کچھ بھی نیت نہیں کی تھی تو اس کا کلام ہی باطل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، تو وہی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے فرمایا کہ اس سے زہار تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ یہ بات ظاہر نہ کر دیں کہ میری اس سے مراد زہار کرنا تھا، اس کو اپنے اوپر حرام کرنا، اس سے یہ میری مراد تھی۔ تو اگر وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میری مراد یہ تھی تو زہار ہو جائے گا، کیونکہ مشترک کا ایک معنی مراد ہونا وہ متعین ہو گیا دلیل کے ذریعے سے۔ اب جب ایک معنی مراد ہونا متعین ہو گیا دلیل سے، تو اب وہی مراد ہو جائے گا، وہی متعین ہو جائے گا۔ اور کیا نام ہے، جب وہ یہ کہے کہ اس سے کرامت مراد ہے تو پھر کرامت اور حرمت دونوں ایک ساتھ تو مراد ہو نہیں سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس سے کرامت مراد ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے عزت دینا چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی عزت کرتا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ لفظ کہا ہے۔ دونوں مراد ہو نہیں سکتے ہیں، ایک ہی مراد ہوگا، تو اس وقت جو ہے اس سے حرمت مراد نہیں ہوگی، یا پھر کچھ بھی نیت نہیں کی تو دونوں میں سے کسی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اس کا کلام ہی باطل ہو جائے گا۔ یہ ہے وہی کہا کہ فلا یترجح جہت الحرمت الا بالنیت، جو حرمت کی جہت ہے، حرمت کی جو سمت ہے، یعنی اس سے حرمت مراد ہونا یہ تبھی راجح ہوگا جب کہ نیت کی گئی ہو، یعنی حرمت کی جب نیت ہو تبھی یہ راجح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وعلى هذا قلنا لا يجب النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ شکار کے بدلے میں نظیر واجب نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان فجزاء مثل ما قتل من النعم کی وجہ سے، لأن المثل مشترک بین المثل صورتا و بین المثل معنی، کیونکہ مثل مشترک ہے مثل صوری اور مثل معنوی کے درمیان۔ اور مثل معنوی کیا ہے؟ وہو القیمت، مثل معنوی قیمت ہے۔ وقد ارید المثل من حیث المعنی بهذا النص فی قتل الحمام والعصفور، اور مثل معنوی اس نص سے کبوتر اور چڑیاں کے قتل میں مراد لیا جا چکا ہے بالاتفاق، لہٰذا اس پر مثل سوری کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اذ لا عموم للمشترک اصلا، کیونکہ مشترک میں عموم ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا صورت کا معتبر ہونا، صورت کا مراد ہونا یہ ساقط ہو جائے گا، صورت کے مراد ہونے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کو جمع کرنا محال ہے، لاستحالۃ الجمع، دونوں کو جمع کرنا محال ہے، محال ہونے کی وجہ سے۔ اچھا ہاں، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے حج کرنے جاتا ہے تو وہ کعبہ شریف، جو مکہ شریف ہے، مکہ شریف کے جو جنگلات کے جانور ہوتے ہیں، جنگلی جانور، ان کا شکار نہیں کر سکتا ہے۔ جو پالتو ہیں ان کا تو کہیں پہ بھی نہیں کر سکتا ہے، جیسے میرا جانور ہے تو کوئی شخص میرے جانور کا شکار تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ تو میری ملکیت ہے نا۔ لیکن یہاں پہ جہاں ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، اگر کوئی شخص جنگلات میں اگر کیا نام ہے شکار کرنے جائے، ہے نا، تو وہ جنگلی جانوروں کا شکار کر سکتا ہے نا۔ تو یعنی شرعاً کی بات ہو رہی ہے کہ شرعاً جائز ہے اس کے لیے شکار کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے تو مکہ شریف کے جو جنگل کے جانور ہیں ان کو بھی شکار نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم حالت احرام میں رہو تو شکار نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب شکار کرنا حرام ہے، وہاں کے جنگل جانوروں کا شکار کرنا یہ حرام ہے۔ اب اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ اس میں حناف کے درمیان اور شوافے کے درمیان اختلاف ہے، پہلے اس مسئلے کو ہی سمجھ لو، اس کے بعد پھر دیکھ۔ تو حناف کا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس جانور کو بھی اس نے قتل کیا ہے، شکار کیا ہے، اس جانور کی جو قیمت بنتی ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے، جو ایسے لوگ جو نیک ہوں ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس جانور کی جو ہے قیمت کتنی ہوگی، تو جو قیمت وہ لوگ بتائیں گے اتنی قیمت کو فقیروں پر صدقہ کرنا یہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہے، اور شوافی کے یہاں کیا ہے کہ
اگر وہ جانور ایسا ہے جس جانور کی طرح دوسرے جانور ملتے ہیں، جیسے ہرن ہے تو اس کی طرح جو ہے بکری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسی کی طرح کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے کسی نے ہرن کو قتل کیا تو اب دوسرے ہرن کو تھوڑی ڈھونڈنا آسان ہوگا، یعنی پورے جنگل میں اگر ایک ہرن کو اس نے قتل کر دیا تو دوسرا ہرن اسی کی طرح ڈھونڈنے میں زندگی گزر جائے گی نا، کیونکہ جنگلی جانور ہیں یہ، گھر کے پالتے تو ہے نہیں، یہ ایسے بکتے تو ہے نہیں، ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی طرح دوسرے جانور، تو اگر کسی نے مثال کے طور پہ ہرن کو قتل کیا تو اس کی طرح اگر دوسرا جانور جیسے بکری ہے وہ ملتی ہے، تو اگر ہرن کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں بکری یہ واجب ہے، یعنی بکری کو خرید کر کے جو ہے اس کو حرم کے فقیروں پر صدقہ کریں یا اس کو ذبح کر کے وہ صدقہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جن جانوروں کی نظیر نہیں ملتی ہے جیسے کبوتر وغیرہ ہو گئے، ہے نا، تو ان کے بارے میں پھر کیا کرنا ہے، ان میں یہ کرنا ہے کہ ان کی قیمت صدقہ کرنی ہے حرم کے فقراء پر، جتنی قیمت کے وہ ہوں گے اتنی قیمت کے یعنی روپے پیسے جو بھی ہیں ان کو جو ہے حرم کے فقیروں کو صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ ہے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کا۔ اس سلسلے میں اور بھی اختلافات ہیں لیکن اختلافات یہاں بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے مشترکہ حکم بیان کرنا ہے، اس کی مثال دینا ہے۔ تو اب چونکہ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ مشترک میں عموم جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب کسی شخص نے حرم کے جانور کا شکار کیا تو اس کے اوپر جو ہے مثل واجب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، ہے نا، جس نے جانور کو کسی جانور کو قتل کیا تو اس کی مثل اس کا بدلہ ہے، یعنی اسی کی طرح دوسرا جانور یعنی اس کی مثل دینا اس کے بدلے میں یہ واجب ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو مثل ہے اس مثل سے اسی کی طرح جانور یہ مراد نہیں ہے، اسی کی طرح جانور کو دینا یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی جانور کو حرم کے کسی جانور کا شکار کر لیا، وعلیکم السلام، شکار کر لیا تو ایسی صورت میں اس جانور کی مثل دوسرا جانور اس کے بدلے میں دینا یہ ضروری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں ہوگا ایسا؟ تو وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اس کے اندر یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ مثل ہے، ٹھیک، اور مثل کے دو معنی ہیں، ایک ہے مثل صوری یعنی دکھنے میں اس جانور کی طرح ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو دکھنے میں ایک چیز کی طرح ہو اس کو اس کا مثل صوری کہیں گے، جیسے ہرن کا مثل صوری ہے بکری، دیکھنے میں ایک طرح ہوتے ہیں دونوں۔ اور دوسرا ہے مثل معنوی، مثل معنوی کا مطلب کہ مفہوم کے اعتبار سے وہ اس کی طرح ہوں، اس کے برابر ہوں، جیسے قیمت ہوتی ہے، یعنی قیمت ہی اس سے مراد ہے، مثل معنوی سے مراد قیمت ہی ہے، یعنی قیمت، کیونکہ ایک جانور اور اس جانور کی قیمت دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، ہے نا۔ جیسے آپ اگر کوئی جانور خریدیں تو جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ جو قیمت لیتا ہے اس جانور کے برابر ہی قیمت لیتا ہے اور اس جانور کو دیتا ہے اور اس کی قیمت اس کے بدلے میں لے لیتا ہے، تو یہاں پر بھی جو بدلہ وہ لیتا ہے وہ اس جانور کی طرح ہی ہوتا ہے نا، ورنہ وہ کیوں لے گا۔ تو بہرحال مطلب مثل صوری کا معنی ہے قیمت اس جانور کی، تو مثل کے دو معنی ہیں، ایک وہ مثل معنوی کا معنی ہے قیمت، مثل کے دو معنی ہیں مثل صوری اور مثل معنوی، مثل صوری یعنی کہ اس کی طرح دوسرا جانور، اور مثل معنوی کا یعنی کہ قیمت اس چیز کی اس جانور کی، ٹھیک، تو یہ دو ہیں۔ اب یہاں پہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی مراد ہوگا، دونوں تو مراد ہوں گے نہیں، ہے نا، کیونکہ یہ مشترک ہو گیا اور مشترک کے دونوں معنی ایک ساتھ مراد نہیں ہو سکتے ہیں، ایک ہی مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک مراد ہوگا تو پھر یہاں پر کون سا مراد ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں مثل معنوی مراد ہے، یعنی قیمت مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کبوتر کو یا کسی چڑیا کو شکار کر لیا حرم کے اندر تو پھر اس کے بدلے میں وہ چڑیا یا کبوتر وہ نہیں دے گا بلکہ اس کی قیمت دے گا، تو وہاں پر اس آیت سے قیمت مراد ہونا متعین ہو گیا ہے۔ اب جب ایک جگہ ایک مرتبہ مشترک کا ایک معنی مراد ہونا متعین ہو جائے تو پھر ہمیشہ وہی اس سے مراد ہوتا ہے نا، پھر یہ نہیں کہ آپ نے ایک جگہ اس سے جو ہے ایک معنی مراد لے لیا اور پھر دوسری جگہ آپ اس سے دوسرا معنی مراد لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی کو تو عموم مشترک کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے یہاں ناجائز ہے۔ تو
اسی وجہ سے امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جانور کو بھی اگر شکار کر لیا تو اس میں بھی مثل معنوی ہی واجب ہوگی، یعنی قیمت ہی واجب ہوگی، اس جانور کی طرح دوسرا جانور دینا یہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لفظ مشترک ہے مثل، اور اس مشترک کے ایک معنی کو ایک جگہ پر بالاتفاق مراد لے لیا گیا ہے، یعنی کہ جب کبوتر کو کوئی ذبح کرے تو اس میں آپ بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قیمت واجب ہے، تو وہاں پر اس کا مثل معنوی، اس کا معنی وہ متعین ہو چکا ہے، مراد ہو چکا ہے، جب مراد ہو گیا تو وہی متعین ہو جاتا ہے، جب وہی متعین ہو گیا تو اب ہر جگہ وہی مراد ہوگا، چاہے کوئی جانور کو ذبح کرے یا پھر چڑیا کو ذبح کرے، ہے نا، ان میں سے کسی کو بھی ذبح وہ کرے، قتل کرے، تو اس میں جو ہے مثل معنوی ہی مراد ہوگی، مثل صوری مراد نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جانور کا شکار کیا حالت احرام میں تو اس کی قیمت واجب ہوگی، اس جانور کی قیمت واجب ہوگی، اس کی طرح دوسرا جانور یہ دینا واجب نہیں ہوگا۔ لأن المثل مشترک بین المثل صورتا و بین المثل معنی، کیونکہ مثل مشترک ہے مثل صوری اور مثل معنوی یعنی قیمت کے درمیان، وقد ارید المثل من حیث المعنی بهذا النص، اور اس نص سے مثل معنوی ایک جگہ مراد ہو چکا ہے، کہاں؟ فی قتل الحمام والعصفور ونحوہما، کبوتر، چڑیاں اور دوسرے اس طرح کبوتر چڑیاں وغیرہ کو قتل کرنے کی صورت میں اس سے مثل معنوی مراد ہو چکی ہے، مثل معنوی مراد لی جا چکی ہے بالاتفاق، ٹھیک ہے، فلا یزاد المثل من حیث الصورت، لہٰذا جانور کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس جگہ پر مثل صوری کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، مثل معنوی تو پہلے ہی مراد ہو چکا ہے، اب اگر مثل صوری بھی مراد لیں گے تو یہ ہو جائے گا عموم مشترک، اور اذ لا عموم للمشترک اصلا، مشترک میں عموم بالکل ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے، چاہے جو بھی آپ مراد لیں، جس کے لیے دلیل مل جائے وہی مراد لے لیں گے اور وہی مراد ہوگی ہر جگہ، تو مشترک میں عموم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس سے جانور کو قتل کرنے کی صورت میں بھی مثل معنوی یعنی قیمت ہی مراد ہوگی۔ فَيَسْقُطُ اعتبار الصورت لاستحالۃ الجمع، لہٰذا صورت کا اعتبار یعنی کہ مثل صوری مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کو جمع کرنا محال ہے، اگر دونوں کو جمع کر دیں گے تو عموم میں مشترک ہو جائے گا، اور عموم میں مشترک ناجائز ہے، لہٰذا دونوں کو جمع کرنا محال ہے، تو ایک ہی مراد ہوگا، اور ایک جگہ مراد ہو چکا ہے تو ہر جگہ پھر وہی مراد لیں گے۔ ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب الرائے یصیر معولا، پھر جب مشترک کے کسی ایک معنی کو غالب رائے سے ترجیح حاصل ہو جائے تو وہ معول ہو جاتا ہے۔ یہ جب فصل شروع ہوئی تھی تو اس کے اندر فرمایا تھا کہ یہ فصل مشترک اور معول کے بیان میں ہے، اور وہاں پہ تعریف صرف مشترک کی تھی، معول کی نہیں کی تھی، تو اب یہاں سے معول کی تعریف کر رہے ہیں کہ معول کس کو کہتے ہیں، اس کو بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مشترک چونکہ چند معانی پر مشتمل ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ معانی ہوتے ہیں مشترک کے، انہی چند معانی میں سے کوئی ایک معنی اگر غالب رائے سے، غالب گمان سے متعین ہو جائے تو وہ معول ہو جاتا ہے، غالب رائے سے راجح ہو جائے تو وہ معول ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ایک مشترک ہی کہ جو چند معانی ہوتے ہیں انہی معانی میں سے کوئی ایک معنی اگر غالب گمان یعنی کہ غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے تلاش و جستجو کیا، غور و فکر کیا، تو ہمارا جو ذہن ہے یا دل ہے وہ کسی ایک معنی پر جم گیا کہ ہاں اس سے یہی مراد ہے، تو اسی کو کہیں گے یہ اب معول ہو گیا، یعنی اب اس کے جو اتنے سارے معنی ہیں ان میں سے اگر ایک معنی پر ہمارا دل جم گیا اور ہم نے مان لیا کہ ہاں اس سے یہی مراد ہے تو پھر اسی کو معول کہیں گے۔ یعنی معول جو ہے وہ مشترک ہی ہوتا ہے۔ مشترک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مشترک وہ ہوتا ہے کہ جس کے کسی معنی کو ترجیح حاصل نہیں ہوئی ہے ابھی تک، ہے نا، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے اور کسی ایک کے مراد ہونے کی تعیین نہیں ہوئی کہ یہاں اسے کون سا مراد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مشترک غیر معول ہے۔ اور دوسرا مشترک وہ ہے کہ غالب گمان سے یعنی تلاش و جستجو غور و فکر کرنے کے بعد دل کسی ایک معنی پر جم گیا کہ اس سے یہ مراد ہے، تو اسی کو مشترک غیر معول، وہ مشترک معول کہتے ہیں یا صرف معول کہتے ہیں۔ تو
تو مشترک ہی مؤول ہو جاتا ہے ایک مقام پر آ کر کے، ایک خاص طرح کا جو مشترک ہے اسی کو مؤول کہتے ہیں۔ تو مؤول کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ مشترک ہی ہوتا ہے، بس وہ مشترک مؤول کہلاتا ہے کہ جس کے کسی ایک معنی کو غالب رائے سے ترجیح حاصل ہو گئی ہو۔ اب غالب رائے سے ترجیح حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد سے یا قیاس سے، ہے نا، یا پھر دوسرے اشارے، دلیل، ان کے ذریعے سے جو ہے ترجیح حاصل ہوئی ہے نا۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ غور و فکر کرنے سے، غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تلاش و جستجو کیا اور کوئی خبر واحد مل گئی ہے نا، اور خبر واحد جو تھی وہ اس بات کو بتا رہی تھی کہ یہاں اس مشترک کے جو اتنے سارے معنی ہیں ان میں سے یہ والا معنی مراد ہے، تو وہ خبر واحد سے ترجیح حاصل ہوگی تو اس کو بھی مؤول ہی کہیں گے۔ اور اگر قیاس کیا ہے نا، یعنی ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کیا، یہ جس مسئلے میں لفظ مشترک آیا ہے اس مسئلے کو دوسرے مسائل پر قیاس کیا، وہ مسائل جن کے بارے میں حکم آیا تھا، تو قیاس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر اس مشترک سے یہ معنی مراد ہے نا۔ یا پھر یہ کہ کوئی قرینہ، کوئی اشارہ اس آیت کے اندر، اس نص کے اندر موجود تھا، جس نص میں لفظ مشترک تھا اس میں کوئی اشارہ موجود تھا، اس اشارے نے یہ بات بتائی کہ ہاں یہاں پر مشترک کا یہ والا معنی مراد ہے، تو ان میں سے کسی کے ذریعے بھی وہ ترجیح حاصل ہو سکتی ہے نا۔ تو جب ان میں سے کسی بھی کے بھی ذریعے سے ترجیح حاصل ہو جائے تو وہی مشترک مؤول بن جاتا ہے، ٹھیک۔ اب جب مؤول ہو جائے مشترک تو اس کا حکم کیا ہے؟ جب مشترک ہوتا ہے تو اس کا حکم بتا دیا کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ دونوں معنی پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، یا دو سے زائد جو معنی ہیں ان سب پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ہی معنی پر عمل ہوگا، ٹھیک ہے، جس کا بھی مراد ہونا متعین ہو جائے وہی اسی پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک۔ اب مؤول کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے حکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ، مؤول کا حکم اس پر عمل کا واجب ہونا ہے خطا کے احتمال کے ساتھ، خطا کے شک کے ساتھ۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو اتنے سارے معنی ہیں مؤول کے، وہ مشترک کے، ان میں سے جب کسی ایک معنی کو ہم نے غور و فکر کر کے غالب گمان کے پیش نظر، یعنی دل ہمارا جس معنی پر جم گیا ہم نے اس کو ترجیح دے دی اور کہا کہ اس سے یہ معنی مراد ہے، تو اس معنی پر اب جو معنی ہم نے متعین کر دیا ہے اس معنی پر عمل کرنا واجب تو ہے، لیکن یہ خطا کے احتمال کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو غور و فکر کر کے معنی متعین کیا ہے اس متعین کرنے میں ہم غلط ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ معنی مراد نہ ہو بلکہ دوسرا معنی مراد ہو، اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جس دلیل کی وجہ سے ہم تعین کرتے ہیں وہ دلیل ظنی ہوتی ہے، یعنی یا تو قیاس ہوگی یا خبر واحد ہوگی یا پھر یہ ہے کہ کوئی قرینہ ہوگا، کوئی اشارہ ہوگا، اس کی وجہ سے ہم یہ تعین کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے خبر واحد ہو یا قیاس ہو یا اشارہ ہو، ہے نا، یہ سب جو ہیں دلیل ظنی ہیں۔ تو جب دلیل ظنی سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ حکم بھی ظنی ہوتا ہے، یعنی یقینی نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح مؤول کا جو حکم ہے وہ بھی یقینی نہیں ہوگا بلکہ یعنی کہ اس میں خطا کا احتمال ہوگا، ہے نا، شک ہوگا ایک طرح کا۔ مطلب یہ شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو معنی ہم نے متعین کیا ہے وہ معنی غلط ہو، کیونکہ ہم نے قیاس سے کیا ہے اور قیاس کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے نا، خبر واحد سے کیا ہے اور خبر واحد جو ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا ہے نا، اور اسی طرح سے جو قرینے، جو اشارے ہوتے ہیں، ہم جس کو اشارہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اتفاق ہو، ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے مؤول جو ہے جب ہم کسی ایک معنی کو کی تعویل کر دیں گے، کسی مشترک کی تعویل کر کے ایک معنی کو متعین کر دیں گے تو وہ معنی اس پر عمل کرنا واجب تو ہوگا، ہے نا، یعنی اس پر عمل کرنا لازم ہے، ہم نے جو معنی بتایا، ہم نے جو معنی متعین کیا اس معنی پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس معنی پر عمل کرنا یہ شک کے ساتھ واجب ہے، یعنی شک اس میں اب بھی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ معنی مراد نہ ہو بلکہ دوسرا معنی مراد ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مؤول کا حکم ہے۔ مثالہ فی الحکمیاتی، اب اس کی مثال کہ جب مشترک مؤول ہو جائے، یا یہ کہہ لیں سیدھا کہ مؤول کی مثال، مؤول کی تعریف ہو گئی اور مؤول کا حکم ہو گیا، اب اس کی مثال تو کہتے ہیں وہ مثالہ فی الحکمیاتی، حکمیات یعنی احکام شرع کے اندر، شرعی احکام کے اندر اس کی مثال وہ ہے جو ہم نے کہا کہ اذا اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد، جب کسی نے بیع کے اندر ثمن کو مطلق رکھا تو وہ غالب نقد بلد پر محمول ہوگا،
شہر میں زیادہ رائج ہونے والے نقد پر محمول کیا جائے گا، وذالک بطریق التأویل، اور یہ تعویل کے طریقے پر ہوگا۔ وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَسَدَ الْبَيْعُ لِمَا ذَكَرْنَا، اور جب نقود اس کے مختلف ہوں گے، جب نقود شہر میں مختلف ہوں گے یعنی مالیت کے اندر، تو بیع فاسد ہو جائے گی، جیسا اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا۔ اچھا، یعنی مؤول کا حکم ایک مثال سے واضح کر رہے ہیں کہ مؤول کا حکم کیا ہے۔ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے خطا کے احتمال کے ساتھ، تو اس کی ایک مثال۔ حکمیات کا مطلب یہ ہے کہ حکم شرع جو بھی ہوتا ہے، شریعت کا حکم جائز ہے ناجائز ہے نا، جائز ہونا ناجائز ہونا مکروہ ہونا، یہ سب حکم شرع ہے، کہ جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، یہ ایک حکم شرع ہے۔ تو حکمیات سے مراد وہی ہے، احکام شرع۔ تو احکام شرع میں اس کی مثال ایک یہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہے زید اور ایک ہے عمرو، تو زید نے عمرو سے کوئی چیز خریدی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں جس جگہ پہ تھے، جس شہر میں تھے، اس شہر میں کرنسی جو ہے کئی طرح کی چلتی تھی، یعنی سکے جو ہیں، ہے نا، جن چیزوں سے خرید و فروخت ہوتی ہے، جن سکوں سے جو پیسے رائج ہیں وہاں پر، تو وہ کئی طرح کے رائج ہیں۔ مطلب ایک طرح کا سکہ، جیسے ہندوستان میں بھی تو ایک ہی طرح کا سکہ چلتا ہے، یعنی روپیہ، صرف ہندوستانی روپیہ صرف یہی چلتا ہے۔ تو وہاں پر لیکن جہاں ان دونوں نے بیع کی، وہاں پر کئی طرح کی کرنسیز چلتی تھیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ڈالر دو تین طرح کا ہوتا ہے شاید، جیسے ایک تو ہو گیا یو ایس ڈالر، ایک ہو گیا کناڈین ڈالر، ہے نا، تو یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اور جو سکے وہاں پر، جو کرنسی وہاں چلتی تھی، ان سب کی مالیت برابر تھی، یعنی جتنے کا ایک سکہ ایک طرح کا ہوتا تھا، اسی اتنے کا ہی دوسرا سکہ بھی اتنے کا ہی ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے اگر فرضی طور پر میں یہ مثال سمجھا رہا ہوں، جیسے مان لیجیے وہاں پہ ڈالر دو طرح کے چلتے تھے، ایک یو ایس ڈالر اور ایک کناڈین ڈالر، اور دونوں کی قیمت ایک ہی تھی، یعنی ایک یو ایس ڈالر کے برابر ہی ایک کناڈین ڈالر کی قیمت پہ تھی، ہے نا۔ تو اس کو کہیں گے کہ نقود مختلف ہیں اور دونوں کی مالیت برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں زید اور بکر نے خرید و فروخت کی، ہے نا، عقد بیع کی، تو وہاں کرنسی کئی طرح کی چلتی تھی اور سب کرنسی کی مالیت برابر تھی، ہے نا، یعنی ہر کرنسی کی قیمت ایک دوسرے کے بالکل برابر تھی۔ ایسا نہیں کہ ایک کرنسی کی قیمت زیادہ ہے، ایک کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے، ایک کرنسی کی ویلیو کم ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ تھا کہ اس شہر میں ایک کرنسی زیادہ چلتی تھی اور دوسری کرنسی کم چلتی تھی، یعنی زیادہ تر لوگوں کے پاس ایک طرح کی کرنسی ہوتی تھی اور کچھ لوگوں کے پاس دوسری طرح کی کرنسی، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنے سارے کرنسی چلتی تھی ان میں سے ایک کرنسی جو تھی وہ سب سے زیادہ چلتی تھی۔ تو اب ایسی صورت میں جب اس نے اس سے خریدی، زید نے بکر سے کوئی چیز خریدی اور اس نے یہ کہا کہ میں اتنے، مثال کے طور پہ اگر ڈالر دو طرح کے چلتے تھے تو اس نے کہا کہ میں اتنے ڈالر دوں گا، یہ نہیں بتایا کہ کون سا، یعنی امریکی یا پھر کناڈین، ہے نا، تو یہ نہیں بتایا اس نے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہاں پہ اگر امریکی ڈالر زیادہ چلتی ہے تو امریکی ڈالر ہی متعین ہو جائے گی، لیکن یہ کب ہوگا، جب دونوں کی قیمت برابر ہوگی، ویلیو دونوں کی برابر ہوگی۔ اگر ویلیو میں کمی بیشی ہوئی جیسا کہ اس زمانے میں ہے تو پھر بیع ہی فاسد ہوگی۔ تو میں اس کو لے کر چل رہا ہوں کہ دونوں کی مالیت بالکل برابر ہے، یعنی دونوں کی ویلیو برابر ہے۔ تو اب اور ان میں سے ایک زیادہ چلتی ہے شہر کے اندر، ان دونوں کے شہر میں، تو اب ایسا کیا ہوگا، جب زید نے کہا کہ میں تمہیں اتنے ڈالر دوں گا، مثال کے طور پہ 10 ڈالر میں نے تم سے یہ چیز خریدی اور عمرو نے اس کو قبول کر لیا، تو اب ہو تو گیا، بیع تو ہو گئی، لیکن اب اس کو کون سا ڈالر دینا پڑے گا، ہے نا، تو جو زیادہ چلتا ہے وہی دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر امریکی ڈالر زیادہ چلتا ہے تو امریکی ڈالر ہی 10 ڈالر دینے پڑیں گے اسے، اور یہ دے دے گا تو اس کی بیع تام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہی مثال ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا، یہ تعویل کے طریقے پر ہوگا، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ میں ڈالر دوں گا تو ڈالر کے دو معنی ہیں، ایک تو امریکی اور ایک کناڈین ڈالر، دونوں معنی ہیں۔ اب چاہے تو یہ مراد ہو سکتا ہے یا وہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے غور و فکر کیا تو شہر میں دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ امریکی ڈالر استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ قرینہ یعنی اشارہ یہاں پر ہے، اس اشارے سے یہ مطلب غالب گمان ہمارا یہ ہوا کہ زید نے جو ہے وہ امریکی ڈالر ہی مراد لیا ہوگا، ہے نا، زید نے جو کہا ہے کہ میں ڈالر دوں گا، اس سے مراد امریکی ڈالر ہی ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی چلتا ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ اس سے یہی مراد ہے۔ تو وہی کہا کہ مشترک میں مؤول میں کیا ہوتا ہے کہ غور و فکر کے ذریعے سے کوئی ایک معنی متعین کر دیا جائے،
ہے نا, مشترک کو ایک معنی کی طرف پھیر دیا جائے تو اسی کو مؤول کہتے ہیں. تو ہم نے غور و فکر کیا اور ہمیں اشارہ ملا کہ شہر میں زیادہ تر یہی چلتا ہے, تو ہو سکتا ہے زید نے یہی مراد لیا ہو, تو ہم نے اس کو اسی معنی کی طرف پھیر دیا. جو ڈالر مشترک تھا دونوں میں اس کو ہم نے امریکی ڈالر کی طرف پھیر دیا اور اس کو متعین کر دیا. تو اب زید کے اوپر واجب ہے کہ اس کو امریکی ڈالر ہی دے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہم نے تعویل کی نا, اس تعویل میں ایک طرح کا احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زید نے اس سے امریکی ڈالر مراد نہ لیا ہو, ہے نا, بلکہ دوسرا مراد لیا ہو. ہم نے تو تعویل کہ ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ اس نے کیا مراد لیا تھا, ہم نے تو ایک اشارے کی وجہ سے یہ کر دیا کہ ہاں اس نے یہ مراد لیا ہوگا تو یہی اسے دینا پڑے گا, ہے نا. تو اس میں احتمال ہوتا ہے خطا کا, لیکن اس کے باوجود اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے, ٹھیک. یہ مثال ہے اس کی. وہی کہا کہ مثال کے طور پہ اس کی حکمیات میں اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ جب کسی نے بیع کے اندر ثمن کو مطلق رکھا, یعنی قیمت کو, جو قیمت ادا کرے گا خریدنے والا اس قیمت کو اس نے مطلق رکھا, کہ صرف یہ بتایا کہ میں اتنے دوں گا, یا درہم ہے, درہم کئی طرح کے چلتے ہیں, تو اس نے بتایا کہ اتنے درہم دوں گا, اور کون سے دوں گا یہ اس نے نہیں بتایا, ٹھیک ہے. اور درہم جتنے بھی چلتے ہیں ان سب کی ویلیو برابر ہے, ان سب کی مالیت برابر ہے. ہر درہم, ہر طرح کا جو درہم ہے وہ دوسری طرح کے درہم کے بالکل برابر ہے. ایک درہم اس کا بھی اگر اس کو روپے میں بدلے تو اس کی بھی اتنے ہی روپے بنتے ہیں, اور دوسری طرح کا جو درہم ہے اس کے بھی اتنے ہی روپے بنتے ہیں. تو یہ مالیت میں برابر ہونا ہے. تو جب دونوں مالیت میں برابر ہوں تو کانا علی غالب نقد البلد, تو وہ بیع غالب نقد بلد پر محمول ہوگا, یعنی اس میں جو شہر میں زیادہ چلتا ہے نقد, اس نقد کو دیا جائے گا, ٹھیک. تو یہ ہے وذالک بطریق التعویل, اور یہ تعویل کے طریقے پر ہوا. مطلب جو ہم نے یہ کہا نا کہ جب اس نے مطلق رکھا ہے تو اس کو غالب نقد بلد پر محمول کیا جائے گا, یعنی شہر میں جو زیادہ رائج ہے اس پر محمول کیا جائے گا. تو یہ جو ہم نے کہا ہے نا, یہ تعویل کے طریقے پر کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشترک تھا, جتنے بھی وہاں درہم چلتے تھے یا جو بھی کرنسی تھی جتنی بھی چلتی تھی ان سب میں مشترک تھی. لیکن ہم نے غور و فکر کیا اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ والی کرنسی زیادہ چلتی ہے, تو عام طور سے جب لوگ لین دین کرتے ہیں تو یہی والی دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ زید نے بھی یہی مراد لیا. تو غور و فکر کرنے سے اور قرینے کے طور پہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس سے یہ والی کرنسی مراد ہوگی, تو ہم نے اس کو متعین کر دیا کہ ہاں یہی مراد ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس تعویل کے طریقے پر ہم نے اس کو محمول کیا ہے غالب نقد بلد پر, وہی کہا. تو جب تعویل کے طریقے پر ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا مؤول کا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوگا, لیکن اس میں خطا کا احتمال ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کرنسی مراد نہ لی ہو بلکہ دوسری والی مراد لی ہو, لیکن پھر بھی وہی جو شہر میں زیادہ رائج ہے اسی کو دینا واجب ہوگا. وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَسَدَ الْبَيْعُ لِمَا ذَكَرْنَا, اگر نقود مالیت میں مختلف ہوں تو بیع فاسد ہو جائے گی اسی وجہ سے. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنسیز وہاں پر چل رہی ہے ان کی مالیت الگ الگ ہے, ان کی ویلیو الگ الگ ہے, سب کی ویلیو برابر نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ڈالر دو طرح کے چلتے ہیں تو دونوں ڈالروں کی قیمت الگ الگ ہے. جو امریکی ڈالر ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے اور جو کنیڈین ڈالر ہے اس کی ویلیو کم ہے. اور اگر ہم امریکی ڈالر کو کنیڈین ڈالر سے بدلتے ہیں تو ہمیں ڈبل ملتا ہے, اور اگر کنیڈین ڈالر کو امریکی ڈالر سے بدلتے ہیں تو ہمیں آدھا ملتا ہے اس کا. یعنی اگر ایک کنیڈین ڈالر کو ہم امریکی ڈالر سے بدلیں تو ہمیں آدھا ڈالر ملے گا, اور اگر ہم ایک امریکی ڈالر کو کنیڈین ڈالر سے بدلیں تو ہمیں $2 ملیں گے. تو اس کو کہتے ہیں مالیت میں اختلاف ہونا, کہ دونوں کرنسیز کی جو قیمت ہے نا, ویلیو جو ہے وہ الگ الگ ہے, ایک کی ویلیو کم ایک کی زیادہ. تو اگر ایسا ہے تو وہاں پر اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور صرف یہ کہا کہ میں ڈالر دوں گا اور دونوں ڈالروں کی قیمت برابر نہیں ہے, دونوں کی ویلیو برابر نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ بیع ہی فاسد ہو جائے گی. یا مثال کے طور پہ درہم چلتے ہیں 2-3 طرح کے, اور اس نے کہا کہ میں کیا نام ہے 2 درہم دوں گا. اب کون سے 2 درہم دوں گا یہ اس نے نہیں بتایا, اور دونوں جو درہم ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ برابر نہیں ہے, ہے نا. ایک درہم کو دوسرے درہم سے جب ہم بدلتے ہیں تو ڈبل ملتا ہے, اور جب ہم دوسرے والے درہم کو پہلے والے سے بدلتے ہیں تو ہمیں آدھا درہم ملتا ہے. تو ایسی صورت میں مالیت مختلف ہوگی. تو اب یہاں پر اگر کسی نے صرف یہ کہا کہ میں تمہیں 2 درہم دوں گا اس چیز کے, تو وہ بیع ہی فاسد ہو جائے گی, کیونکہ جو خریدنے والا ہے وہ چاہے گا کہ کیا نام ہے میں وہ والا درہم لوں جس کی قیمت زیادہ ہے, وہ جو بیچنے والا ہے وہ یہ چاہے گا کہ میں وہ درہم لوں جس کی قیمت زیادہ ہے نا, کیونکہ وہ زیادہ قیمت لینا چاہے گا.
اور جو بیچنے والا ہے وہ یہ چاہے گا کہ میں وہ درہم دوں جس کی قیمت کم ہے نا، تو اس لیے جھگڑا ہو جائے گا دونوں میں، تو ایسی صورت میں وہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ اس کے فاسد ہونے کی یہ ہے کہ جب سب کی مالیت الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس صورت میں اس نے کیا نام ہے اس کو مطلق رکھا قیمت کو، تو اب مثال کے طور پہ درہم ہے، اس نے درہم کو مطلق رکھ دیا، تو اب درہم جتنے طرح کے اس شہر میں چلتے ہیں ان تمام کے درمیان لفظ درہم مشترک ہوگا اس کا، یعنی اس کے اتنے سارے معنی ہیں، مثال کے طور پہ حجازی ہے نا، اور عراقی ہے، یہ 2 طرح کے درہم چلتے ہیں اس شہر میں۔ اب اس نے کہا کہ میں 2 درہم دوں گا، اور حجازی درہم جو ہے اس کی مالیت زیادہ ہے اور عراقی جو درہم ہے اس کی مالیت کم ہے، ایسا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ وہ بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو درہم اس نے کہا ہے اس کے 2 معنی ہوئے، ایک حجازی اور ایک عراقی، اور دونوں میں سے کسی ایک پر اس کو محمول کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے نا، کیونکہ پہلی والی صورت میں تو سب کی مالیت برابر تھی، تو جو زیادہ رائج تھا ہم نے وہی کر لیا، لیکن یہاں پہ سب کی مالیت برابر نہیں ہے، تو کوئی یہ دیتا ہوگا، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ جس کو زیادہ مہنگی چیز خریدنی ہوتی ہوگی یا جو زیادہ کیا نام ہے مالدار ہوتا ہوگا، تو وہ جو ہے اس والے درہم کو استعمال کرتا ہوگا جس کی قیمت زیادہ ہے نا، اور جس کو جو ہے سستی چیزیں خریدنی ہوتی ہوئی تو وہ اس سے جو سستی والی درہم ہے اس کا استعمال کرتا ہوگا، ہے نا، تو یہاں چیزیں بالکل الگ الگ ہوں گی، کوئی قرینہ کوئی دلیل اس بات پر نہیں ہے کہ یہاں وہ درہم مراد ہے یا شہر میں جو زیادہ رائج ہے وہ مراد ہے، یہاں دلیل نہیں ہے اس بات پر، کیونکہ شہر میں زیادہ رائج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر یہی مراد لے، ہے نا، کیونکہ اگر ایک درہم شہر میں زیادہ بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی قیمت کم ہے، تو بیچنے والا یہ چاہے گا کہ میں یہ درہم نہ لوں، ہے نا، کیونکہ اگرچہ وہ شہر میں زیادہ رائج ہے لیکن پھر بھی اس کی قیمت کم ہے، اور بیچنے والا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے سامان کی قیمت ملے، ٹھیک ہے، تو اگرچہ وہ شہر میں زیادہ رائج ہے لیکن پھر بھی وہ یہی چاہے گا کہ مجھے وہ درہم ملے جس کی قیمت کم ہے، بھلے ہی وہ شہر میں کم چلتا ہو، اس لیے ایسی صورت میں وہ بیع فاسد ہو جائے گی، تو وہی کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں کو جمع کر نہیں سکتے ہیں، عموم مشترک یہ ناجائز ہے نا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک درہم ہم عراقی دے دے اور ایک درہم حجازی دے دے، یہ تو ناجائز ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ درہم جو اس نے بولا تھا اس کے دونوں معنی پر ہم نے عمل کر لیا، ہے نا، کہ اس درہم کے 2 معنی تھے حجازی اور عراقی، ہم نے دونوں پر عمل کر لیا، اور دونوں پر عمل کرنا مشترک کے دونوں معنی پر یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ایک معنی کو ترجیح بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بیچنے والا یہ چاہتا ہے، بیچنے والا مراد یہ لے رہا ہے کہ یہ درہم ہو جس کی زیادہ قیمت ہے، اور خریدنے والا جو ہے وہ درہم دینا چاہے گا جس کی قیمت کم ہو، تو اس لیے دونوں میں جھگڑا ہوگا، اس لیے کسی ایک کو بھی ترجیح حاصل نہیں ہے، جب کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے تو کوئی ایک متعین کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اور دونوں کو دینا یہ بھی درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بیع ہی باطل ہو جائے گی۔ وحمل الاقراء علی الحیض وحمل النکاح فی الآیت علی الوطی وحمل الکنایات حال مذاکرات الطلاق علی الطلاق من ھذا القبیل، اور قروء کو حیض پر محمول کرنا، نکاح کو آیت کریمہ میں وطی پر محمول کرنا، اور کنایہ الفاظ کو مذاکرہ طلاق کے وقت طلاق پر محمول کرنا بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی تعویل کے قبیل سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب جو پیچھے ہم نے یہ بیان کیا تھا نا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور ہم نے کہا کہ قروء سے جو ہے وہ حیض مراد ہے، طہر مراد نہیں ہے، تو یہ بھی ہم نے تعویل کی تھی، یعنی ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ لفظ ثلاثہ یہاں پر موجود ہے اور وہ خاص ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے، اور اس خاص معنی پر تب تک عمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس قروء سے حیض مراد نہ لیں، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے دلیل بنایا، اور اس دلیل کی وجہ سے، اس قرینے کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ یہاں پر جو قروء ہے اس سے مراد حیض ہے، طہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے تعویل کی، اس کے 2 معنی تھے، اس میں سے ایک معنی کو ہم نے قرینے کی وجہ سے متعین کیا، تو اسی کو کہتے ہیں تعویل کرنا، تو تعویل کے طور پر ہم نے وہ کیا تھا۔ اور دوسری جو نکاح والی آیت تھی کہ عورتوں کے لیے بھی نکاح کرنا جائز ہے، یا پھر بلکہ اس کو چھوڑیں، جو آگے اعتراض کیا گیا تھا، ہے نا، کہ تم نے نکاح وہ حرمت غلیظہ کے ختم ہونے کے لیے نکاح کے اندر وطی کو شرط قرار دیا، ہے نا، اور یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے، جو اعتراض کیا گیا تھا اس میں جو آیت تھی
کہ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، تو اس آیت کریمہ کے اندر ہم نے جو جواب دیا تھا تو اس کے اندر کہا تھا کہ تنکحہ سے مراد جو ہے وہ وطی ہے، اور جو نکاح کرنے کا معنی ہے وہ لفظ زوج سے پتہ چل رہا ہے نا. تو یہ بھی ہم نے جو ہے جو تنکحہ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک نکاح کرنا، عقد نکاح کرنا ہے نا، یعنی جو معاملہ ہوتا ہے نا، لڑکا کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، لڑکی کہتے ہیں میں نے قبول کیا، یا پھر اس کے برخلاف، تو اس کو جو ہے عقد نکاح بولتے ہیں. تو یہ اس کا ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے وطی، قربت. تو یہ دو معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کو ہم نے یہاں پر ایک معنی کی طرف اس کو مؤول کر دیا، ایک معنی پر محمول کر دیا، اور کہا کہ یہاں پر تنکحہ جو ہے اس سے مراد نکاح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے وطی، قربت ہے نا. اور اس کی دلیل کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر یہ مراد ہے، اور تعبیر کیسے کی ہم نے، تو وہ اس وجہ سے کی کیونکہ آگے لفظ زوج موجود تھا. اگر ہم تنکحہ سے وہ مراد لے لیتے نکاح کرنا، عقد نکاح، تو زوج کا جو لفظ ہے وہ زائد ہوتا ہے نا، اس کی تکرار ہو جاتی اس لفظ کی، اور وہ بے معنی ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ لفظ زوج جو ہے اس سے نکاح کا پتہ چل رہا ہے، لہٰذا یہ قرینہ ہے اس بات کے لیے کہ تنکحہ سے مراد عقد نکاح نہیں ہے، بلکہ تنکحہ سے مراد قربت ہے. تو اس قرینے کی وجہ سے ہم نے وہاں تعویل کر کے یہ کہا تھا کہ اس تنکحہ سے مراد وطی ہے. اس کے دو معنی میں سے ایک معنی کو ہم نے غالب رائے سے یا اہل قرینے کی وجہ سے ہم نے متعین کر دیا تھا، یعنی اس کو مؤول کر دیا تھا. تو یہ بھی تعویل کی قسم ہوئی، یعنی یہ بھی مؤول ہوا. وحمل الکنایاتی حالہ مذاکراتی طلاقی علی الطلاق، اور کنایہ الفاظ کو طلاق کے مذاکرے کے وقت، طلاق کے ذکر کے وقت طلاق پر محمول کرنا، یہ بھی اسی قبیل سے ہے. مطلب اس کا کیا ہے، طلاق کے دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، تو اس کا طلاق میں ہی استعمال ہوتا ہے اور کسی چیز میں تو ہوتا نہیں ہے نا. تو اور دوسرے الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا طلاق میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی دوسرے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انت باین، تو جدا ہے، تو اب جدا ہونے کا معنی کیا نام ہے طلاق کے لیے بھی ہوتا ہے نا، اور جدا ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو دوسری عورتوں سے جدا ہے، الگ ہے نا. تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں باین کے. تو اس طرح کے الفاظ کو بولتے ہیں کنایا، جن الفاظ کو طلاق میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو چونکہ ان کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک طلاق دینا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا، اور دوسرا جو ہے جیسے کہا انت باین، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو دوسری عورتوں سے جدا ہے، یعنی مختلف ہے، بہتر ہے نا. تو اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. تو دو معنی ہیں اس کے. لیکن جب یہ جملہ شوہر طلاق کے ذکر کے وقت بول دے، یعنی اس سے پہلے طلاق کا ذکر آیا ہو، مثال کے طور پر اس سے پہلے اس نے ایک طلاق دے دی ہو، پہلے ہی کہہ دیا ہو کہ تجھے طلاق، تجھے ایک طلاق، اس کے بعد پھر اس نے یہ لفظ کہا ہو انت باین، تو اس سے پہلے چونکہ اس نے ایک طلاق دی ہے، طلاق کا ذکر اس سے پہلے ہوا ہے، لہٰذا طلاق کا اس کے پہلے ذکر ہونا یہ اشارہ ہے اس بات کا، یا یہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ دوسری مرتبہ جو اس نے انت باین کہا ہے اس سے بھی اس نے طلاق مراد لی ہے نا، کیونکہ ابھی اس نے طلاق دی ہے، ٹھیک، اور یا پھر ابھی طلاق کا ذکر ہوا ہے اور اس نے ابھی یہ لفظ بولا ہے. تو اس کے دو معنی ہیں، اور ابھی کے مناسب جو ہے وہ دوسرا، وہ طلاق والا معنی ہے، کیونکہ طلاق کا ہی ذکر چل رہا ہے تو طلاق ہی اس نے مراد لی ہوگی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے، یا پھر یہ کہ اس نے نیت کی ہو اس سے، ہے نا، یہ لفظ بولا ہو انت باین اور اس نے نیت کر لی ہو طلاق کی، ہے نا، تو اس صورت میں بھی اس سے طلاق ہی متعین. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے طلاق کے ذکر کے وقت انت باین وغیرہ الفاظ بولے جو طلاق کے کنایا کے الفاظ ہیں، تو اس سے طلاق پڑ جاتی ہے نا. تو ہم جو یہ کہتے ہیں یہ بھی تعویل کے طریقے پر کہتے ہیں، یہ بھی مؤول کرتے ہیں، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں اور ان دو معنی میں سے ایک معنی کو ہم متعین کر دیتے ہیں قرینے کی وجہ سے، غالب رائے کی وجہ سے. تو یہ بھی جو ہے مؤول کے قبیل سے ہے، تعویل کے قبیل سے ہے، اسی کی مثال ہے یہ. ٹھیک، ہاں. وعلی ھذا قلنا الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین. اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ وہ دین جو زکوٰۃ سے مانع ہوتی ہے اس کو پھیرا جائے گا اس مال کی طرف جس سے دین ادا کرنا زیادہ آسان ہو. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مشترک دو معنی کا یا دو سے زائد معنی کا احتمال رکھتا ہے، اور جب ان میں سے کسی ایک معنی کے مراد ہونے
کو ترجیح حاصل ہو جائے غالب رائے سے یا قرینے سے یا خبر واحد وغیرہ سے یا قیاس سے، تو وہ کیا نام ہے اس ایک معنی کو متعین کر دیا جاتا ہے اور اس کو مؤول کہا جاتا ہے نا۔ تو اسی بنیاد پر کہ غالب رائے کی وجہ سے اس کا ایک معنی راجح ہو جاتا ہے، اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا کہ جو دین زکوٰۃ سے روکنے والی ہے، جو دین زکوٰۃ سے مانے ہیں، اس کو اس مال کی طرف پھیرا جائے گا جس مال سے دین ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اچھا مسئلہ پہلے سمجھ لیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کچھ سائمہ جانور ہے، سائمہ جانور جو زیادہ تر زندگی کا حصہ جو ہے باہر گھاس وغیرہ چر کر کے گزارتے ہیں، ان کو سائمہ جانور کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن کو گھر میں چارہ دیا جاتا ہے سال کے اکثر حصوں میں، تو ان کو سائمہ نہیں کہا جاتا، ان کو غالباً علوفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ جانور جو سائمہ ہوتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے پاس سائمہ جانور بھی ہے، ٹھیک ہے، نصاب بھر ہیں، جتنے ہونے چاہیے جانور اتنے اس کے پاس ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جتنے ہونے چاہیے نا اتنے اس کے پاس ہیں، اور سونے چاندی بھی ہے نا نصاب بھر، اور اس کے پاس سامان تجارت بھی نصاب بھر ہے، تجارت کرنے کے جو مال ہوتا ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس سامان تجارت بھی ہے، سونا چاندی بھی نصاب بھر ہے، اور اس کے پاس جانور بھی نصاب بھر ہیں، لیکن اس کے اوپر قرض بھی ہے، اور قرض اتنا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے ذریعے وہ قرض ادا کرے تو وہ نصاب سے کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر جانور جو ہیں ان کو بیچ کر کے قرض ادا کرے گا تو اس کے پاس اتنے جانور بچیں گے جتنے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یا اس کے پاس جو سونا چاندی ہے تو سونا چاندی سے اگر قرض ادا کرے گا تو پھر اس کے پاس سونا چاندی جو ہے اتنی بچے گی کہ وہ اب سونے چاندی نصاب بھر نہیں رہ جائے گی، یا پھر سامان تجارت سے اگر وہ کیا نام ہے زکوٰۃ ادا کرے گا تو پھر سامان تجارت جو ہے اس میں وہ زکوٰۃ بھر نہیں رہ جائے گا، نصاب بھر نہیں رہ جائے گا کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو دین ہے نا وہ زکوٰۃ سے روکنے والی ہے، مطلب اگر اس قرض کو ادا کر دے گا تو اس کے بعد نصاب بھر ایک طرح کا مال اس کے پاس نصاب بھر نہیں بچے گا، ہے نا۔ اب اس کو تو مثال سے ایک سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس جو ہے نصاب بھر جانور بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مان لیجئے کیا نام ہے 20 اونٹ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور 52.5 تولہ چاندی ہے، ٹھیک، اور اس کے پاس اس کے اپنے نقد روپے پیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو روپے پیسے ہیں وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان تینوں میں زکوٰۃ واجب ہے، یعنی یہ تینوں نصاب مکمل ہے، تینوں نصاب پورے ہیں، لیکن اس کے اوپر قرض بھی اتنا ہے کہ اس کے پاس روپے پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہی ہے، اور اس کے اوپر قرض جو ہے وہ اتنا ہے کہ اگر قرض روپے پیسے سے ادا کرے گا تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر روپے پیسے اس کے پاس نہیں بچیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ مل رہی ہے 50,000 کی مثال کے طور پر، تو اس کے اوپر قرض جو ہے اس کے پاس مال جو ہے وہ مان لیجیے 60,000 ہے، ٹھیک، اور اس کے اوپر جو قرض ہے وہ ہے 40,000، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ روپے پیسے سے 40,000 قرض ادا کر دے گا، قرض دے دے گا، تو اس کے پاس کتنے بچیں گے؟ 60 میں سے اگر 40 کم کریں گے تو پھر بچیں گے 20,000 اس کے پاس، ہے نا، 20,000 اس کے پاس بچیں گے، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ اس کی قیمت 50,000 ہے، ٹھیک۔ تو اب اگر وہ اتنا ادا کر دے گا تو پھر اس کے پاس جو روپے بچے ہیں وہ نصاب بھر تو بچے نہیں، کیونکہ اتنے میں تو 52.5 تولہ چاندی خرید نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ نصاب بھر نہیں ہے روپے پیسے۔ یا اگر وہ چاندی سے اس کا دین کو ادا کرے گا، اس قرض کو ادا کرے گا، تو چاندی اس کے پاس ہے 52.5 تولہ، اب قرض ادا کرے گا تو مثال کے طور پہ اس کے پاس جو ہے 10 تولہ چاندی اس کے اوپر قرض ہے، تو 10 تولہ اس میں سے دے دے گا تو پھر یہ بچے گا 42.5 تولہ، ہے نا، اور 42.5 تولہ میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اگر روپے پیسے سے دے گا تو بھی روپے پیسے سے اس کا نصاب کم ہو جائے گا، اور اگر چاندی سے دے گا تو بھی اس کا نصاب جو ہے چاندی سے کم ہو جائے گا، چاندی نصاب بھر نہیں باقی رہے گی۔ یا اگر جانور سے دے گا تو جانور بھی کم ہو جائیں گے کہ ان میں پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ صورت ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ دین جو قرض ہے وہ اس مال سے ادا کرے گا جس مال سے قرض کو ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اب کسی کے پاس جانور بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے اور روپے پیسے بھی ہے، تو اس کے لیے قرض ادا کرنا زیادہ آسان کس سے ہے؟
زیادہ آسان روپے پیسے سے ہے، کیونکہ جتنے روپے قرض ہیں اتنے دے دے گا، ہو جائے گا قرض ادا. اور اگر چاندی سے دے گا تو پھر اس کے پاس جتنی چاندی ہے نا، اتنے پہلے تو یہ کہ 10 تولہ چاندی کے برابر اس کو چاندی الگ کروانی ہوگی. مطلب یہ کہ اگر مثال کے طور پہ اس کے پاس ایک زیور ہے نا 52.5 تولہ چاندی، تو پھر اس زیور کو اسے بیچنا پڑے گا، پھر اس کا حساب لگانا پڑے گا، اور 10 تولے کے برابر جتنی قیمت بنتی ہے اتنی اسے دینی پڑے گی، ہے نا. تو اس میں جو ہے پہلے بیچنا ہے، پھر حساب لگانا ہے، پھر دینا ہے. اور ایسے ہی اگر جانور ہے تو جانور میں بھی پہلے اس جانور کو بیچنا پڑے گا، پھر اس کی قیمت کا اندازہ کرنا پڑے گا کہ کتنی قیمت جو ہے وہ نہیں جانور کو بیچنا پڑے گا. اور پھر جانور میں سے جو ہے مثال کے طور پہ اگر 40,000 قرض ہیں تو جانور کو بیچ کر کے جو پیسے ملے ہیں اس میں سے 40,000 وہ دے گا اسے. تو ان دونوں میں کیا ہے، سونا اور چاندی میں پہلے اس کو بیچنا ہے نا، پھر اس کے بعد اس زکوٰۃ وہ قرض ادا کر پائے گا. لیکن روپے پیسے سے ادا کرنے میں کیا ہے کہ بس جتنے پیسے اس کے پاس ہے ان میں سے ایک حصہ الگ کر کے، یعنی جتنا ہے اس کو گن کر کے وہ اسے دے دے گا، ہو گیا. تو زیادہ آسان ہے روپے پیسے سے ادا کرنا. تو کہتے ہیں کہ اس قرض جو ادا کرے گا اس کو پھیرا جائے گا روپے پیسے کی طرف. یعنی اب وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ جو روپے پیسے اس کے پاس ہیں ان میں سے زکوٰۃ نکال دے، اور جو جانور ہے ان میں سے زکوٰۃ نکال دے، اور جو چاندی ہے اس میں سے اس کی قیمت ادا کریں. یا پھر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مطلب کیا نام ہے جانور میں زکوٰۃ واجب نہ ہو، ہے نا، تو وہ جانور میں سے جو ہے زکوٰۃ وہ قرض ادا کر دے، اور قرض ادا کرنے کے بعد جانور جو ہے کم بچیں گے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو وہ اس سے بچ جائے. تو وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسے روپے پیسے سے ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، وہ قرض ادا کرنا ہوگا. اور باقی سونے چاندی جو ہے اور جو جانور ہے اس سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ان دونوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، دونوں کی الگ الگ زکوٰۃ دینی پڑے گی اسے، ہے نا. تو کوئی دماغ لگا کر کے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے تو قرض ہی دینا ہے چاہے میں کسی سے بھی دوں، ہے نا، تو وہ یہ نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ تو اب اس میں جو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی تعویل کے طریقے پر ہوا ہے، کیونکہ یہ جو قرض ہے اس کے اوپر، یہ قرض دین سے وہ زکوٰۃ سے مانے ہیں، یعنی جس سے بھی قرض ادا کریں گے اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب تو اس کے 3 معنی ہوئے کہ زکوٰۃ یہ دین جو ہے یا تو اس سے ادا کیا جائے روپے پیسے سے، یا چاندی سے، یا پھر جانور سے. ٹھیک، اب ان 3 معنی میں سے کون سے معنی کو یہاں مراد لیا جائے گا، کس پر اسے محمول کیا جائے گا؟ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی تو زکوٰۃ کن میں واجب ہوگی، کن میں واجب نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اس میں واجب نہیں ہوگی جس سے دین ادا کریں گے. تو اب کس سے دین ادا کریں گے؟ تو وہی کہا کہ جس سے دین ادا کرنا زیادہ آسان ہو. تو یہ زیادہ آسان ہونا، دین ادا کرنے کا زیادہ آسان ہونا ایک مال سے، یہ قرینہ ہے اس بات کے لیے کہ ہاں اسی مال سے دین ادا کیا جائے گا، اور باقی جو مال ہیں یعنی دین کا ادا کرنا اسی معنی پر محمول ہے نا، اور باقی جو دوسرے مال ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ بھی بطریق تعویل ہے کہ غالب گمان یا قرینہ جو ہے اس کے وجہ سے جو ہے یہاں پر اس معنی کو متعین کیا گیا ہے کہ دین وہ اس مال سے ادا کرے جس مال سے زیادہ آسان ہو ادا کرنا. ایک ہاں وفرع محمد علیہ الرحمۃ علی ھذا، امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کو بیان کیا کہ جب دین یعنی قرض زکوٰۃ سے روکنے والا ہو تو اس سے ادا کریں گے جس سے ادا کرنا زیادہ آسان ہو. تو اسی پر متفرع کرتے ہوئے اسی سے ایک مسئلہ نکالا امام محمد علیہ رحمٰن نے، اور فرمایا کہ اذا تزوج امرأة علی نصاب ولہ نصاب من الغنم ونصاب من الدراہم یصرف الدین الی الدراہم حتی لو حال علیہم الحول تجب الزکاة عنده فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراہم. امام محمد علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ایک نصاب پر، یعنی یہ کہا کہ ایک نصاب زکوٰۃ میں تجھے مہر میں دوں گا، ٹھیک ہے، نصاب بھر مال میں تجھے مہر میں دوں گا، ٹھیک، اور اس کے پاس جو ہے ایک نصاب ہے غنم کا، اس نے یہ کہا کہ میں تجھے ایک نصاب دوں گا، ٹھیک ہے، نکاح کے اندر، یعنی مہر میں تجھے میں ایک نصاب دوں گا، نصاب بھر مال دوں گا. اور اس کے پاس جو نصاب بھر مال ہیں وہ کئی طرح کے ہیں. ایک تو بکریوں کا نصاب ہے، جانور ہیں اس کے پاس بکری ہے اور وہ بھی نصاب بھر ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک نصاب دراہم و دنانیر سے ہے، یعنی درہم ہے اس کے پاس اور وہ درہم بھی نصاب بھر پہنچتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ
اس قرض کو یعنی دین مہر کو بھی دین کہا جاتا ہے، قرض کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی شوہر کے ذمہ قرض ہوتا ہے، جب تک وہ ادا نہیں کر اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے نا. تو اس دین مہر کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی دراہم میں دین مہر واجب ہوگا. جو درہم و دینار ہے نا اس میں سے نصاب بھر دینا پڑے گا اور جانور میں سے نہیں دینا پڑے گا. حتیٰ لو حال علیہم الحول، یہاں تک کہ اگر ان دونوں پر سال گزر گیا، یعنی ابھی اس نے مہر ادا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی جانور بھی اس کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہی، اور درہم و دینار بھی شوہر کے پاس ہی ہیں، اور سال بھر ہو گیا، سال گزر گیا، تو زکوٰۃ واجب ہوگی امام محمد کے نزدیک بکریوں کے اندر، جانوروں کے اندر، اور درہم و دینار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، درہموں کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ٹھیک، یعنی کہ جو اس نے یہ کہا تھا کہ نصاب بھر مال تجھے دوں گا مہر میں، تو اب اسے دینا ہی ہے، یہ اس کے ذمہ قرض ہے، ٹھیک ہے، اور قرض جو ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، تو اور اس کے پاس نصاب دو ہیں، ایک تو جانور ہیں اور ایک جو ہے دراہم ہے، درہم ہے، تو دو نصاب اس کے پاس ہیں. اب ایک نصاب اسے مہر میں دینا ہے، یعنی ایک نصاب اس کے اوپر قرض ہے اور ایک نصاب اس کی اپنی ملکیت ہے. تو اگر سال گزرے گا تو ان دونوں میں سے کس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ہے نا. دو نصاب ہیں، ایک نصاب قرض میں ہے، قرض میں دینا ہے، اور ایک نصاب اس کا اپنا مال ہے، لیکن متعین نہیں ہے کون سا ہے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے نصاب بھر جانور دوں گا یا نصاب بھر درہم دوں گا، یہ نہیں کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا صرف ایک نصاب بھر مال دوں گا، اور مال جانور بھی ہیں اور مال درہم و دینار بھی ہے. تو یہ دونوں معنی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کون سا مراد ہوگا یہاں پر، یعنی جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ کس میں واجب ہوگی اور مہر میں کون سا دینا ہوگا اسے. تو فرمایا کہ جب سال گزرے گا تو اس میں اسے درہم پر زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ کیا کہا کہ درہم جو ہے اس میں مہر واجب ہوگا اور زکوٰۃ جانور کے اندر واجب ہوگی، جانوروں میں. ٹھیک ہے، کیونکہ دین کا ادا کرنا، قرض کا ادا کرنا یہ درہم سے آسان ہے بنسبت جانوروں کے، کہ جانور سے اگر ادا کرنا ہوگا تو پہلے اس جانور کو بیچنا ہے نا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک جانور کی اتنی قیمت نہیں بنے گی تو 2 کو بیچنا ہوگا، 3 کو بیچنا ہوگا، اور اس 3 کی قیمت کبھی زیادہ ہوگی، مطلب یہ کہ زیادہ ہو جائے گی، جتنا دین اسے دینا تھا اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر اسے اس میں سے حساب لگا کر الگ کرنا ہوگا مال، اور پھر اس کو دینا ہوگا قرض میں، اور پھر اس کا مال جو ہے وہ بچ جائے گا اس کے پاس. تو مطلب یہ ہے کہ اگر جانور سے وہ قرض ادا کرنا پڑے گا تو وہ جھنجھٹ ہے اس کے اندر، ہے نا، آسان نہیں ہے. لیکن اگر درہم سے ادا کرنا چاہے تو جتنے درہم بنتے ہیں نصاب کے، یعنی 200 درہم جو ہے کیا نام ہے وہ عورت کو دے دے گا، ہو گئے بس. ٹھیک، تو 200 درہم کیا نام ہے وہ دے دے گا تو اس سے ہو جائے گا. اور جانور سے دینے میں جو ہے بہت اسے وہ کرنا پڑے گا، کیا نام ہے، غور و فکر کرنا پڑے گا بہت، اور پھر دوڑنا پڑے گا. تو اس لیے درہم سے ادا کرنا زیادہ آسان ہے. تو کیا کہا تھا کہ جو دین زکوٰۃ سے مانے ہو اس کو پھیرا جائے گا اس مال کی طرف جس مال سے دین ادا کرنا زیادہ آسان ہو، اور یہاں دین ادا کرنا درہم سے زیادہ آسان ہے، تو دین کو درہم کی طرف پھیر دیا جائے گا، یعنی درہم میں مہر واجب ہوگا اور جو دوسرا نصاب بچ گیا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. تو درہم جو ہے وہ اس کو مہر میں دینا پڑے گا، اور جو جانور ہیں ان کو زکوٰۃ میں دینی پڑے گی، ان جانوروں کو دینا ہوگا. ہاں، اب تک جو بات تھی وہ مشترک کی ہوئی کہ مشترک جب ایک سے زائد معنی ہو تو اس میں عموم نہیں ہوگا، ہے نا، ایک ہی معنی مراد ہوگا. دوسری بات یہ کہ جب ایک معنی کو غالب رائے سے ترجیح حاصل ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن شک کے ساتھ. پھر اس کی مثالیں گزری. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مشترک کے ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو لیکن وہ اپنے غور و فکر کرنے سے نہیں ہو، بلکہ متکلم جس نے اس مشترک لفظ کا تکلم کیا تھا، وہ مشترک لفظ جس نے بولا تھا اسی نے یہ بتا دیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو پھر کیا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں وَلَوْ تُرُجِّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا. اگر مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے متکلم کے بیان سے تو وہ مفسر ہو جائے گا. مطلب جس نے یہ کہا تھا کہ مثال کے طور پہ شوہر ہے نا، شوہر ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نصاب بھر مال میں تجھے دوں گا مہر میں، پھر اس نے بیان کر دیا کہ نصاب بھر درہم تجھے دوں گا، ہے نا. تو ایسی صورت میں یہ جس نے مشترک لفظ کا تکلم کیا تھا، مشترک لفظ کیا، نصاب بھر مال دینا، نصاب بھر مال یہ مشترک ہے درہم میں بھی اور جانوروں میں بھی، دونوں میں مشترک ہے کیونکہ اس کے پاس دونوں ہیں، تو یہ مشترک تھا. لیکن اس نے پھر بیان کر دیا کہ میں کون سا دوں گا، درہم دوں گا.
تو اب یہ متکلم کی طرف سے بیان ہوا، جس نے اس مشترک لفظ کا تکلم کیا اسی نے اس کو واضح کر دیا کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی درہم مراد ہے، میری مراد درہم ہے، تو اس کو مفسر کہیں گے، یہ مفسر ہو جائے گا اب. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مشترک کے کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل ہو متکلم کے بیان سے، اس مشترک لفظ کو جس نے بولا ہے وہی یہ ظاہر کر دے کہ ہاں اس سے میری یہ مراد ہے، میں نے جو یہ لفظ بولا ہے نا اس کا یہ معنی میرے مراد لیا ہے، تو اس کو مفسر کہیں گے. مفسر کا حکم کیا ہوگا اب؟ تو کہہ رہے ہیں وَحُکْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ يَقِينًا. مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے. مؤول پر تو شک کے ساتھ عمل کرنا واجب تھا، لیکن جو مفسر ہے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر جو شخص جو لفظ بولتا ہے نا اس لفظ کے معنی کو وہ خود اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے کیا مراد لیا ہے. تو اگر کوئی شخص کوئی لفظ بولے اور پھر اس لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، پھر ان میں سے ایک معنی کو وہ متعین کر دے کہ میں نے یہ معنی مراد لیا ہے، تو پھر وہی معنی متعین ہو جاتا ہے، کیونکہ بولنے والا اپنے معنی کو اچھے سے سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے کیا مراد لیا، وہی جانتا ہے کہ اس نے اس سے کیا نیت کی ہے نا. مثال کے طور پہ کسی نے اوپر پیچھے جو مثال گزری کہ کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو اب پھر وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا مراد لیا ہے طرح ہونے سے، ماں کی طرح ہونے سے کیا مراد لیا ہے، کہ ماں کی طرح ہی باعزت ہے یا ماں کی طرح ہی حرام ہے، یہ وہی جانتا ہے. تو چونکہ متکلم ہی اپنے لفظ کے معنی کو یقین کے ساتھ جانتا ہے، تو اگر وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس سے یہ مراد لیا ہے تو وہ یقین ہوگا، کیونکہ وہ اپنے معنی کو اپنی مراد کو یقین کے ساتھ جانتا ہے نا. اور دوسرا کوئی بتائے کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اندازہ لگا سکتا ہے نا، گمان کر سکتا ہے، لیکن یقین نہیں ہو سکتا اسے کہ ہاں اس نے یہ مراد لیا، کیونکہ مراد لینے والا تو دوسرا ہے نا، جو متکلم ہے اس نے مراد لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا مراد لیا ہے. تو متکلم اگر بیان کر دے کہ میری مراد اس سے یہ ہے تو وہ یقین کے ساتھ ہوگا، جو مفسر ہوگا اس کا حکم یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، یہ اس کا حکم ہے، اس پر یقین کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے. کوئی شک نہیں اس کے اندر ہوگا کہ ہاں یہ جو معنی اس نے بیان کیا وہ غلط بیان کیا یا صحیح بیان کیا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا. اس کے اندر یہ کہ ہاں اس نے یہی مراد لیا تھا، اس سے یقین کے ساتھ ہوگا. یہ اس کی مثالہ اذا قال لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا فقولہ من نقد بخارا تفسیر لہ. اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ فلاں شخص کے مجھ پر 10 درہم ہیں بخارا کے نقد سے، یعنی بخارا کے 10 درہم ہیں، تو اس کا قول من نقد بخارا یہ اس کے قول کی تفسیر ہے. فلولا ذلک لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو غالب نقد بلد کی طرف اس کو پھیرا جاتا تعویل کے طور پر. فیترجح المفسر فلا یجب نقد البلد. لیکن یہاں پر مفسر نے جو ہے مفسر کو ترجیح حاصل ہو گئی مؤول پر، لہٰذا غالب نقد بلد یہ واجب نہیں ہوگا. اچھا، اس مثال کو سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھیے. ایک اصطلاح ہے اقرار. اقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص کے مجھ پر اتنے روپے آ رہے ہیں تو اتنے روپے اس کے لیے دینا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں. تو کسی نے کہا کہ فلاں شخص کے مجھ پر 10 درہم آ رہے ہیں، تو ابھی تک اس کا قول جو ہے مشترک تھا، کیونکہ 10 درہم بخارا کے بھی ہو سکتے ہیں، عراق کے بھی ہو سکتے ہیں، حجاز کے بھی ہو سکتے ہیں، درہم کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میرے اوپر فلاں شخص کے 10 درہم آ رہے ہیں. ٹھیک، تو اب اس پر 10 درہم واجب تو ہوئے، لیکن کون سے واجب ہوئے؟ لیکن اس کے فوراً بعد اس نے یہ بیان کر دیا کہ بخارا کے 10 درہم ہیں. ٹھیک، تو اب یہ قول جو پہلے مشترک تھا اب وہ مفسر ہو گیا، کیونکہ اس مشترک لفظ کو بولنے والے نے ہی اپنی مراد ظاہر کر دی ہے کہ میری مراد اس سے بخارا کے 10 درہم تھے. تو اب بخارا کے ہی 10 درہم واجب ہوں گے یقین کے ساتھ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ ہاں ہو سکتا ہے اس نے بخارا کے مراد نہ لیے اور دوسرے مراد لیے، کیونکہ وہ ہی اپنی مراد ظاہر کر رہا ہے اور اس کی مراد کیا تھی یہ تو وہی جانتا ہے اور وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے. تو اگر اس نے بیان کر دیا کہ میں نے بخارا کے درہم مراد لیے تھے تو وہی متعین ہو جائے گا اور وہ یقین کے ساتھ ہوگا. لہٰذا اس میں جو اس نے اقرار کیا نا تو اسے بخارا کے ہی 10 درہم دینے ہوں گے، جس کے لیے اس نے کہا ہے کہ زید کے لیے مجھ پر 10 درہم ہے تو زید کو اسے 10 درہم دینے پڑیں گے بخارا کے. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے من نقد بخارا کہا نا یہ اس کے قول کی تفسیر ہے نا، اس کے معنی کی تعیین ہے. جو اس نے دراہم کہا یہ مشترک تھا لیکن اس نے اس کی تفسیر کر دی اس نقد بخارا کہہ کر کے، کیونکہ بخارا کے بھی نقد ہو سکتے ہیں، عراق کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے بتا دیا کہ یہی مراد ہے. تو یہ اس کے لیے مفسر ہو گیا ہے نا. تو یہ اس کا یہ کلام جو ہوا یہ مفسر ہو گیا. اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی وہ اگر یہ نہ کہتا من نقد بخارا، اگر یہ لفظ نہ کہتا تو لکانا منصرفا الی غالب نقد البلد،
تو یہ غالب نقد بلد پر محمول ہوتا ہے، یعنی شہر میں جو سب سے زیادہ درہم چلتا ہوگا اس پر اس کو محمول کیا جاتا ہے نا. ہاں تعویل کے طور پر کہ ہم تعویل کرتے ہیں کہ شہر میں زیادہ یہ چلتا ہے، لوگ زیادہ لین دین اس سے کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس نے یہی مراد لیا ہوگا، تو پھر ہم غالب گمان کے ذریعے سے ہم یہ متعین کر دیتے کہ اس سے یہ مراد ہے، تو تعویل کے طور پہ ہم ایسا کرتے ہیں، تو اس میں شک کا احتمال ہوتا. لیکن یہاں اس نے خود بیان کر دیا ہے، تو اب مفسر جو ہے وہی راجح ہو گیا، مؤول سے زیادہ راجح مفسر ہو گیا. یعنی اب مؤول کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اب مفسر کا ہی اعتبار ہوگا، جو اس نے بولا ہے وہی واجب ہوگا. فلا یجب نقد البلد، تو غالب نقد بلد یہ واجب نہیں ہوگا، شہر میں جو زیادہ سکہ رائج ہے وہ واجب نہیں ہوگا، اب وہی واجب ہوگا جو اس نے بولا ہے، نقد بخارا.